آج کی نشست شروع کرنے سے پہلے ایک دعا کر لیتے ہیں. اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا وقلبا خاشعا. رب کریم ہمیں تعلیم و تربیہ کی جو نزاکتیں ہیں اور تعلیم و تربیہ کے جو تقاضے ہیں انہیں بہت اچھی طرح سمجھنے والا اور انہیں نبھانے والا بنا دے. رب کریم ہمیں ویسا کر دے جیسا تعلیم و تربیہ کی بھاری ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے ہمیں ہونا چاہیے. رب کریم ہمارے اولادوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے اور ہمیں اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے. ٹھیک ہے، تو آج کی جو نشست ہے اس کا میں مختصر سا تھوڑا سا پس منظر بیان کر دوں، پھر آج کی نشست کا فارمیٹ بیان کر دوں. میرا نام سلمان آصف صدیقی ہے. ممکن ہے آپ میں سے کچھ احباب واقف ہیں مجھ سے، کچھ احباب بہت سارے دوست پہلی دفعہ شاید تشریف لائے ہیں. میں اس ادارے، یہ جو ایجوکیشنل ریسورس ڈیولپمنٹ سینٹر ERDC یہ ادارہ ہے، میں اس ادارے کو ہیڈ کرتا ہوں. اور میری چونکہ میں تعلیم کے شعبے سے ایک طویل عرصے سے وابستہ ہوں اور مجھے موقع ملا والدین کے ساتھ، اساتذہ کے ساتھ کام کرنے کا اور بچوں کے تعلیم و تربیہ سے متعلق جو مسئلے مسائل ہوتے ہیں ان کو سمجھنے کا، دیکھنے کا، بہت سے مسائل کے اوپر تجزیہ کرنے کا، ان کا حل پیش کرنے کا، اکثر اوقات مختلف اقسام کی تحقیقات سے جڑنے کا یا اس میں کچھ نہ کچھ کنٹریبیوٹ کرنے کا، یہ میرا بیک گراؤنڈ ہے. اس حوالے سے پچھلے 17 سال اس ادارے کو ہو گئے الحمدللہ. تو اس دوران میں بہت سارے ایسے والدین کے ساتھ اور اساتذہ کرام کے ساتھ گفتگو کا موقع ملا جنہوں نے، میں ایک کام اور کرتا ہوں، میری کاؤنسلنگ سیشنز ہوتے ہیں بچوں کے حوالے سے، پیرنٹس کے ساتھ اور ٹیچرز کے ساتھ. یعنی بچوں کو جو مسئلے مسائل آتے ہیں اس کے اوپر ہم کچھ غور کرتے ہیں کہ ان کا حل کیسے نکالا جائے، پھر اس کے اوپر باقاعدہ نشست ہوتی ہے. تو ایک بہت اہم مسئلہ جو ہم دیکھتے ہیں حفظ کے حوالے سے، جو بچوں کو دشواریاں آتی ہیں، جو مسائل آتے ہیں، والدین کی طرف سے بعض ناسمجھیاں دیکھنے میں آتی ہیں. تو ضرورت اس بات کی محسوس ہوئی کہ ہمارے کچھ ساتھی ہیں یہاں پر، محسن بھائی، عرفان بھائی، اور ایک اور ہمارے ساتھی ہیں وہ شاید ابھی راستے میں ہوں، بلال بھائی. تو حفظ پروگرام کے حوالے سے اکثر سوچنے اور بیٹھنے کا موقع ملتا تھا کہ کچھ اس کے اوپر جو ہم نے اب تک سمجھا اور سیکھا ہے اس کو والدین کی خدمت میں اور اساتذہ کرام کی خدمت میں پیش کیا جائے، تاکہ جو ہمارا حفظ کا پروگرام ہے اس کو ہم اور بہتری کی طرف لا سکیں. مزید اس کے اندر جو کمزوریاں ہیں، جو اگر اس کے اندر کوئی کوتاہی ہے، اگر اس کے اندر کوئی مسئلے آ رہے ہیں تو اس کو ہم ٹھیک کریں. آپ میں سے کتنے احباب وہ ہیں جن کے یعنی والد کی حیثیت سے کتنے لوگ شریک ہو رہے ہیں جن کا بچہ کوئی حفظ پروگرام میں شامل ہے؟ ماشاءاللہ. اچھا ہے، تو اچھے خاصے لوگ ہیں ماشاءاللہ. ٹھیک ہے. اور ایسے لوگ کتنے ہیں جن کا بچہ بھی حفظ کر رہا ہے اور وہ حفظ کروا بھی رہے ہیں، مطلب ان کو ایک حفظ کرنے والے طالب علم کے والد ہیں اور حفظ کروانے کی بھی ذمہ داری ماشاءاللہ. اچھا، تو یہ تو زبردست بات ہو گئی. ہماری گفتگو کے بنیادی طور پر 3 کہہ لیجیے حصے. ایک تو ہم یہ بات کریں گے کہ تعلیم و تربیہ کے وسیع تر کہہ لیجیے ویژن کے اندر اور عظیم تر جو تعلیم و تربیہ کے عظیم تر مقاصد ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے حفظ کا جو معاملہ ہے اور حفظ کا جو مقام ہے اور حفظ کے جو مقاصد ہیں ان کے تناظر میں اس کو ہم ایک دفعہ ریوزٹ کریں گے. یعنی ایک دفعہ ہم اس کو دیکھیں گے کہ یہ کیا ہے، اس کا ہم ایک دفعہ ایک تو ہم اس کا ریویو کریں گے. دوسرا کام جو اس نشست میں ہم انشاءاللہ کریں گے وہ یہ ہے کہ تعلیم و تربیہ کے وسیع تر اور عظیم تر مقاصد کو پیش نظر رکھتے ہوئے اگر ہم حفظ کے پروگرام کو آگے لے کے چلیں گے تو کچھ عمومی کہہ لیجئے کہ ہمارے سامنے کیا اصول پیش نظر رہنے چاہیے، ہمارے سامنے کیا کہہ لیجئے اگر میں یہ کہوں کہ کون سے نان نیگوشیبل، یعنی ایسے نکات یا ایسے امور کون سے ہیں جن کے اوپر ہم کوئی کہہ لیجئے کہ ہمیں بڑی احتیاط کرنی چاہیے، اس میں کوئی کمزوری نہیں ہونی چاہیے، جس میں گھر کا ماحول اور دوسرے معاملات ہیں. اور تیسرا جو حصہ ہے آج کی گفتگو کا وہ خاص طور پر جو انسانی ذہن اور انسانی ذہن کے اندر جو حافظہ، جو ایک بہت اہم چیز ہے کہ حافظے کا تعلق انسانی شخصیت کے ساتھ کیا ہے، حافظہ کیسے بہتر ہوتا ہے، کیسے کمزور ہوتا ہے، حافظے کے مسائل کیا ہیں یا اچھے حافظے کے اسباب کیا ہیں، برے اگر حافظے میں کوئی کمزوری ہو تو اس کے مسائل کیا ہیں.
اچھا آپ لوگوں کو لکھنے کے لیے اگر چاہیے تو یہ ہمارے پاس رائٹنگ پیپر بھی ہے اور یہ رائٹنگ پیڈ بھی ہے. اگر آپ نیچے بیٹھے ہوئے ہیں تو اگر آپ کو لکھنا ہے تو آپ اس پہ لکھ سکتے ہیں. قلم موجود ہے, ٹھیک, سادہ کاغذ موجود ہے, قلم موجود ہے, اور کوشش کریں گے کہ اگر آپ آخر میں موقع ملا تو ہم کچھ سوال جواب لے سکیں. اچھا جی, اچھا ٹھیک, سب کے پاس الحمدللہ رائٹنگ کے لیے کچھ موجود ہے. پیپر, اگر خالی پیپر چاہیے تو میں آپ کو پیپر بڑھا دیتا ہوں آپ کی طرف, تھوڑا سا اس طرف پیپر پاس کر دیجیے کچھ بات اگر کاغذ پر. اچھا جی, اچھا ہم اپنی بات یہاں سے شروع کریں گے. اس میں کوئی شک نہیں کہ مطلب یہ بلا شبہ حفظ جو ہے وہ بہت بڑی اور بہت عظیم کہہ لیجئے مقصد بھی ہے, ذمہ داری بھی ہے, اور یہ اعزاز بھی ہے, اور رب کریم کا احسان ہے کہ انسان جب کوشش کرتا ہے اور اس کے ذہن میں قرآن بعض اوقات یعنی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کچھ حصہ اور اللہ تعالیٰ ممکن کرے تو پورا قرآن جو ہے وہ رب کریم انسان کے حافظے میں منتقل کر دیتا ہے, اور وہ پھر انسان اپنی باقی زندگی اس کو محفوظ بھی رکھتا ہے, اس سے توانائی بھی لیتا ہے, اس کو بار بار پڑھتا بھی ہے, اس کا اجر بھی مستقل اس کے حصے میں آتا ہے. اس حوالے سے ایک بات جو بڑی اہم ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے پیش نظر بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ تعلیم و تربیہ کا جو عمومی ویژن ہے, جو تعلیم و تربیہ کا مکمل ویژن ہے, اس کے اندر علوم دینیہ کا ایک بہت بڑا حصہ ہے. مطلب اگر ہم یہ کہیں کہ تعلیم و تربیہ کے وسیع تر مقاصد یا عظیم تر مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے علوم دینیہ بہت ہی اہم حیثیت رکھتے ہیں, اور علوم دینیہ کے اندر قرآن جو ہے وہ ایک بہت اہم, مطلب اس کو آپ سمجھیے کہ اس کو نکال نہیں سکتے. اگر قرآن کو نکال دیا جائے تو علوم دینیہ جو ہیں وہ آپ کوئی بڑا مقصد آپ حاصل نہیں کر سکتے. اور قرآن کے اندر جو قرآن کی تعلیم کے بہت سارے مقاصد ہو سکتے ہیں, ان میں سے ایک مقصد قرآن کو یاد کرنا اور قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ رکھنا. یہ اگر میں یہ کہوں کہ بڑے, اب ہم دیکھیں کہ کتنے بڑے مقاصد ہیں, ان میں سے یہ ایک ایسپیکٹ ہے, اور اس کے اوپر بلا شبہ بڑی محنت اور بڑا وقت لگتا ہے, بڑی اس کے اوپر کوشش ہوتی ہے, اور اس کوشش کا اپنا اجر ہے. تو اگر ہم یہ کہیں کہ قرآن کے ساتھ یعنی ایک تو قرآن فہمی یعنی قرآن کو سمجھنے والا کام ہے, اس کے لیے عربی درکار ہے, اس کے لیے اور دوسرے لوازمات ہیں. اسی طرح قرآن کے ساتھ ایک اور چیز جو ہمارے سیرہ ہے, حدیث ہے, پھر اور علوم دینیہ پورا, اور پھر اس کے ساتھ اور بہت ساری چیزیں. تو حفظ جو ہے وہ تعلیم و تربیہ کے عظیم تر مقاصد کے اصول کا ایک کمپوننٹ ہے, ایک جز ہے, لیکن وہ کل نہیں ہے. مطلب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ صرف حفظ جو ہے وہ کرنا جو ہے وہ کافی ہے, بلکہ وہ بہت ساری چیزوں میں سے ایک چیز ہے. بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ اگر ہمارے نظر سے وہ جو بڑے مقاصد ہیں وہ اوجھل ہو جائیں, اور نظر جو ہے وہ صرف ایک ضمنی یا ایک چھوٹے کمپوننٹ پر ہی رہے, تو بعض اوقات بڑے پیچیدہ مسائل پیدا ہوتے ہیں. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ پھر ہم جو پورے یعنی اخلاقی تربیت ہے, پوری مزاج کی تربیت ہے, پورے کہہ لیجئے جس کو ہم ہولسٹک ڈیولپمنٹ کہتے ہیں, جس کو ہم کہتے ہیں کہ اس کے اندر بہت ساری صلاحیتیں, بہت سارا اس کا فہم, اس کی تربیہ, تو وہ کام ہونے سے رہ جاتا ہے, اور وہ پھر ہم ایک جز کی طرف جو ہے یعنی اس جز میں تو ہم بہت اچھے ہو جاتے ہیں, لیکن ہم کل کو چھوڑ دیتے ہیں. تو اہم بات یہ ہے, سوچنے کی بات یہ ہے جس پہ ہمیں چاہیے کہ ہم اس پہ کام کریں, کہ ہم کل کو ذہن میں رکھتے ہوئے جز کے لیے محنت کریں, لیکن کل کو ذہن سے نکال کر جز کے لیے کی جانے والی محنت جو ہے وہ لانگ رن میں کوئی بڑے نتائج حاصل کرنے میں کہہ لیجئے کہ دشواری کا سامنا رہے گا. یہ ایک بہت اہم بات ہے جس کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. اسی طرح ایک اور بات جو میں سوچتا ہوں کہ ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے سامنے الحمدللہ اس وقت معاشرے میں حفاظ کی بہت بڑی تعداد الحمدللہ موجود ہے, اور بہت بڑی تعداد میں الحمدللہ لوگوں کو یہ توفیق ہوئی ہے, والدین کو یہ توفیق ہوئی ہے کہ وہ یہ آرزو کریں, وہ خواہش کریں اور اس کے انتظامات کریں کہ ان کی اولاد حفظ کرے. اسی طرح نوجوانوں کو یہ شوق ہوا ہے اور ان کے اندر یہ مبارک تمنا پیدا ہوئی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ قرآن کو یاد کریں اور قرآن سے اپنا تعلق جوڑیں. اسی طرح مختلف اداروں نے کو یہ توفیق ہوئی ہے کہ وہ اس بات کا اہتمام کریں کہ ان کے طلباء جو ہیں
وہ قرآن سے جڑیں اور قرآن سے جڑنے کی ایک صورت حفظ قرآن کی صورت میں اچیو ہو. تو الحمدللہ اس کا جو ماحول ہے، اس کی جو تڑپ ہے اور اس کے لیے جو کوششیں ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں اور برکت دے، اور اس کے اندر جو کمزوریاں رہ گئی ہیں ان کی اصلاح کا اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم ان کمزوریوں سے بچتے ہوئے، ان غلطیوں سے بچتے ہوئے اس کام کو اچیو کریں. لیکن وہ جو گریٹر ویژن یا جو بڑا ویژن تعلیم و تربیہ کا ہے اس کو ساتھ میں حاصل کرتے ہوئے. ایک چیز جو اس میں اور اہم ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ جنہوں نے حفظ قرآن یعنی الحمدللہ پورے قرآن کے حفظ کا شرف انہیں حاصل ہوا، لیکن آج قرآن سے تعلق میں کمزور ہیں. آج قرآن سے جو ان کا قرآن فہمی کا معاملہ کہہ لیجئے، دین کے فہم کا معاملہ کہہ لیجئے، اور قرآن سے تعلق کی جو نوعیت اور صورت کہہ لیجئے، تو اس میں ہمیں کمزوری، یعنی میں آپ سے جاننا چاہوں گا کیا یہ ہمارا معاشرہ، ہمارا مشاہدہ ہے کہ ایک بہت بڑی تعداد ایسے لوگوں کی موجود ہے؟ اچھا، اسی طرح الحمدللہ یہ بھی موجود ہے کہ بہت سارے لوگ بہت جذبے کے ساتھ اور بڑے اخلاص کے ساتھ اور بڑی ذمہ داری کے ساتھ اس جو امانت ان کے سینے میں موجود ہے ان کی مستقل یہ تڑپ ہوتی ہے اور کوشش ہوتی ہے کہ یہ امانت صرف سینے کے ایک وجود کے صرف ایک کونے میں نہ رہ جائے، بلکہ پورے وجود پر اس امانت کے اثرات مرتب ہوں. اس کے یعنی سینے میں صرف یہ امانت محفوظ نہ ہو بلکہ سینے کے اوپر مسلسل اپنا اثر ڈالتی رہے، قلب پہ اثر انداز ہوتی رہے، ذہن پہ اثر انداز ہوتی رہے، وہ اس امانت کے ساتھ شعوری طور پر جڑے رہیں. اس امانت سے جو استفادے کی مستقل کوشش ہو سکتی ہے اس کی تڑپ سے رب کریم نے انہیں سرشار رکھا ہے. تو معاشرے میں ایسے لوگوں کی بھی تعداد موجود ہے، اور معاشرے میں بہت بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہے جنہوں نے اپنی زندگی کا 3-4 سال لگائے، قرآن حفظ کیا، لیکن آج قرآن کے ساتھ ان کی کمٹمنٹ اور ان کا تعلق جو ہے بہت کمزور ہے. اس پہ جو چیز یعنی میں سمجھتا ہوں کہ اسی مسئلے کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں چاہیے کہ ہم ایک ریسرچ کریں، اور وہ ریسرچ یہ کریں کہ ہم وہ احباب جو قرآن کے ساتھ الحمدللہ آج بہت اچھا تعلق رکھتے ہیں اور ان کا مسلسل اس کے ساتھ ایک جڑا ہوا ہے، وہ اس کے اوپر کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہیں، ان سے یہ جانا جائے کہ وہ کیا اسباب ہیں یا تھے جنہوں نے ان کا قرآن کے ساتھ اتنا گہرا تعلق ممکن کیا. یعنی ایسا کیا ہوا ان کی زندگی میں کہ وہ قرآن کے ساتھ اتنا گہری وابستگی، کون سے عوامل ہیں، وہ کون سے، اگر کسی ایسے فرد سے پوچھا جائے بھائی تم اپنی پوری زندگی کا جائزہ لو اور ایسے 5 عوامل بتاؤ جس میں تمہیں آج اتنی گہری قرآن کے ساتھ تعلق اور اتنا گہرا وہ جو تعلیم و تربیہ کا جو گریٹر گول ہے اس سے منسلک رکھا، اور قرآن کے ساتھ اتنی گہری وابستگی تمہاری ممکن کی، اور وہ ان افراد سے یہ پوچھا جائے اور وہ افراد بتائیں، اور وہ جو عوامل بتائیں ان عوامل کو سامنے رکھتے ہوئے ہم یہ دیکھیں کہ کیا ہم اپنے بچوں کا حفظ پروگرام جو لے کے چل رہے ہیں اس میں وہ عوامل موجود ہیں یا وہ عوامل موجود نہیں ہیں. اسی طرح وہ احباب جو آج قرآن سے، اور ہم سب کا مشاہدہ ہے، ہر ایک کوئی نہ کوئی ایسے الحمدللہ اس وقت ویسے احباب کا مشاہدہ اور ملاقات بھی تقریباً ہر فرد کی ہوگی جس کا الحمدللہ بڑا گہرا تعلق ہے. اور ایک افسوسناک مشاہدہ یہ بھی ہے کہ بہت سے احباب ایسے ہیں جن کا تعلق نہیں ہے. اگر ہم ان احباب سے جن کا تعلق نہیں ہے ان سے یہ سوال کریں کہ تمہاری زندگی میں ایسا کیا ہوا، تمہاری بچپن سے لے کے آج تک وہ کون سے عوامل تھے تم جو اپنے تعلق کو کمزور پاتے ہو، تم جو یہ سارا اتنا عظیم کلام رب کریم کا کلام اپنے ذہن میں محفوظ کرنے کے بعد یہ ذہن سے نکلتا جا رہا ہے اور اس کا احساس بھی کمزور ہوتا چلا جا رہا ہے، اس سے تعلق کی بنیاد تمہاری بہت ہی سطحی ہے. اور یہ ایسے افراد ہیں معاشرے میں جو اس کو مطلب تسلیم بھی کرتے ہیں، کیونکہ بہرحال انسان اپنے آپ سے تو نہیں جھوٹ بولتا، وہ کہتا ہے کہ ہاں بھائی ٹھیک ہے، میں ایسے احباب سے ملا ہوں جو یہ کہتے ہیں بھائی میرا بالکل دل نہیں چاہتا اب قرآن پڑھنے کا. یعنی اللہ معاف کرے کہ ایسی بھی صورتیں بعض اوقات دیکھنے کو ملتی ہیں. تو ان کا ایک نفسیاتی تجزیہ کیا جائے. دیکھیں یہ نفسیاتی تجزیہ بہت سادہ اور بہت آسان ہوگا، اس میں کوئی راکٹ سائنس درکار نہیں ہوگی، کوئی بہت بڑی
نفسیات کی ڈگری درکار نہیں ہوگی. بہت سادہ سا سوال ہے. ہمارے مشاہدے اور ہماری ملاقات میں ایسے احباب جن کا آج قرآن سے بہت گہرا تعلق ہے, نہ صرف یہ کہ قرآن سے گہرا تعلق ہے بلکہ تعلیم و تربیہ کے جو وسیع تر مقاصد ہیں ان کے ساتھ ان کی وابستگی الحمدللہ بڑی اچھی ہے. ایسے احباب سے یہ سوال کہ بھائی وہ کون سے عوامل ہیں جن نے تمہیں آج اس سے جوڑے رکھا ہے؟ تم کیسے, مطلب اتنی مصروفیت ہوتی ہے, اتنا کاروبار, اتنی زندگی, بیوی, بچے اور چیزیں, کیسے تم ماشاءاللہ اس کے لیے کیا چیز ہے؟ یہ جوابات جمع کیے جائیں. دوسری طرف وہ لوگ جن کا تعلق ٹوٹ گیا یا تعلق کمزور ہو گیا, وہ اس امانت کو محفوظ رکھنے کے تقاضے نبھا نہ پائے, ان کی جو بھی, اب اس میں کوئی بھی کمزوری ہو سکتی ہے, وہ تو ان سے پوچھا جائے بھائی ایسا کیا ہوا, تم کیا محسوس کرتے ہو آج, تم کیوں اس سے اتنا, کیوں تمہاری موٹیویشن, تمہاری دلچسپی, تمہارے اندر یہ, تم کیوں اس, ٹھیک ہے تمہارے اندر ایک مزاج میں ایک بیگانگی اور ایک ویسی محسوس ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے تم اس میں لاپرواہی کا مظاہرہ کر رہے ہو, لیکن اس کے کیا عوامل ہیں, غور کرو اور بتاؤ. اور جب وہ عوامل سامنے آئیں تو ہمیں اپنی پریکٹسز کو, جو بھی ہم چاہے دیکھیں, چاہے ہمارا دوست حفظ کر رہا ہو, چاہے ہم خود حفظ کر رہے ہوں, چاہے ہم حفظ کر چکے ہوں اور آج حفظ کروا رہے ہوں, چاہے ہم نے حفظ نہیں کیا ہو اور ہم اپنی اولاد کے لیے حفظ پروگرام شروع کر رہے ہوں, چاہے ہم نے حفظ کیا ہو اور آج ہم اپنی اولاد کو بھی حفظ کروانے کی کوشش کر رہے ہوں, مختلف شکلیں ہو سکتی ہیں, لیکن وہ عوامل جو اس فرد کے پاس سے نکل کے آئیں گے جس کا تعلق آج بہت سطحی ہے یا کمزور ہے, وہ ہمارے لیے بڑا اہم پوائنٹ ہوگا کہ اچھا اس سے بچنا ہے. کہیں میں نے تو نہیں اپنے اولاد کی تربیہ میں اور اپنے اولاد کو حفظ کے پروگرام میں ڈالتے ہوئے, ایسا تو نہیں ہے کہ حفظ تو میں کروا دوں, لیکن اصل گول حفظ کروانا بھی تو نہیں ہے. اصل گول تو تعلق باللہ کو رب کریم کے کلام سے تعلق پیدا کرتے ہوئے استوار کرنا ہے نا. مطلب اصل گول سے اصل گول, یعنی ہر گول کے پیچھے, ہر مقصد کے پیچھے ایک اور مقصد, اس مقصد کے پیچھے ایک اور مقصد, اس مقصد کے پیچھے ایک اور مقصد, اور ان تمام مقاصد کے پیچھے جو اصل مقصد ہے وہ یہ ہے کہ رب کریم ہم سے راضی ہو جائے اور رب کریم ہمیں اپنی رحمت سے اس انعام عظیم سے سرفراز کر دے جس کا رب کریم نے وعدہ فرمایا ہے, اور ہمارے ساتھ آسانی کر دے اس دن. یہی سب سے, اور اسی فکر میں ہم اپنی اولادوں کو اور اپنی زندگی کو ایک مقصد کے لیے ایک محنت میں لگاتے ہیں. تو یہ وہ پوائنٹ ہے جو میں سمجھتا ہوں, اس کو ہم کہتے ہیں, یہ بہت ہی پریکٹیکل قسم کی ریسرچ ہوتی ہے جس میں ہر فرد اس چیز کا جائزہ لے, ہر فرد اس کو سوچے کہ وہ کیا عوامل ہیں. اچھا آج ہم ایک اور چیز دیکھتے ہیں, میں ایک اور ریسرچ آپ سے شیئر کروں. دنیا میں نا ایک بڑی, یہ جو میں ریسرچ آپ سے شیئر کر رہا ہوں کہ اس طرح کی ریسرچ ہونی چاہیے, اسی طرح کی ریسرچ دنیا میں بہت سارے معاملات میں ہوئی. اس میں سے ایک معاملہ ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ تمام وہ بچے جنہیں لکھنا پڑھنا سکھایا جاتا ہے اسکولوں کے اندر, ان میں بڑی تعداد ایسے بچوں کی ہوتی ہے, لکھنا پڑھنا تو سبھی سیکھ لیتے ہیں, مطلب اس میں تو مطلب جو بچہ بھی میٹرک کرتا ہے لکھنا پڑھنا تو اسے آ ہی جاتا ہے نا, کیا خیال, لیکن بڑی تعداد اس میں ایسے بچوں کی ہوتی ہے جو لکھنا پڑھنا سیکھنے کے باوجود لکھنے پڑھنے سے جڑے ہوئے نہیں ہوتے, اور ایک اقلیت شاید 1% یا 2% ایسے بچوں کی ہوتی ہے جو لکھنا پڑھنا سیکھنے کے بعد زندگی کی, اپنی عملی زندگی میں لکھنے پڑھنے سے استفادہ کرتے ہیں. ان کی زندگی لکھنے پڑھنے, ان کی زندگی قلم اور کتاب سے جڑی ہوئی زندگی ہوتی ہے. جب اس مسئلے پر تحقیق کی گئی تو بہت سے عوامل سامنے آئے. ان میں سے جو ایک بہت اہم فیکٹر تھا وہ یہ تھا کہ جس کے اوپر لوگوں کی آنکھیں کھلی, وہ یہ تھا کہ اگر مقصود صرف یہ ہے کہ بچے کو لکھنا پڑھنا آ جائے تو آپ لکھنا پڑھنا سکھا تو دیں گے, لیکن لکھنے پڑھنے سے اس کی زندگی جڑ جائے, لکھنا پڑھنا اس کی زندگی کا حصہ بنا رہے, لکھنے پڑھنے کے ساتھ اس کی قلبی وابستگی موجود رہے, وہ خود ایک ریڈر یا رائٹر بن جائے, یہ ہدف صرف اور صرف اس وقت پیش نظر رہے گا جب ہم شارٹ ٹرم آبجیکٹو کو سامنے رکھنے کی بجائے لانگ ٹرم آبجیکٹو کو سامنے رکھیں. جب ہم تعلیم و تربیہ کے یا ایجوکیشن کے بڑے
مقاصد کو اپنے ذہن میں رکھیں. نہیں تو ہوگا یہ کہ یہ کام آ تو جائے گا لیکن اس کام کے ساتھ اس کی وابستگی بہت ہی کمزور، بہت ہی وقتی ثابت ہوگی، جیسا کہ دنیا میں اس وقت ہو رہا ہے. تو یہ وہ پوائنٹس ہیں جن کے اوپر میں سوچتا ہوں کہ ہمیں کام کرنا چاہیے. آج بہت بڑی تعداد میں میرے پاس والدین آتے ہیں. پچھلے ہفتے بھی، یعنی میری ہر ہفتے 3 سلاٹس ہوتے ہیں، مطلب میں ہر ہفتے اوسطاً 3 سلاٹس میں کرتا ہوں. 1.5-2 گھنٹے کا ایک کاؤنسلنگ سلاٹ ہوتا ہے جس کے اندر بہت تفصیل سے والدین کے ساتھ بچوں کی نفسیاتی، ایکیڈیمک، بیہیویئرل، رویے، سوچ، اس کے اوپر بات چیت ہوتی ہے. تو ابھی پچھلے دنوں ایک بچے کے والدین کے ساتھ بات ہو رہی تھی اور وہ والدہ اور والد دونوں تشریف لائے ہوئے تھے اور ان کا بچہ حفظ میں تھا اور پچھلے 5 سال سے وہ حفظ کر رہا ہے اور ابھی صرف 12 سپارے ہوئے ہیں. اور آپ سوچ لیجئے جب یہی ڈیٹا، جب میں 5 سال 12 سپارے، اب ایک دم آپ کے ذہن میں بہت سارے بچے آ گئے. اچھا یہ وہ ایک خاص قسم کا کیس ہے. اس بچے کا کیا حشر ہو رہا ہے، اس بچے کے ساتھ معاشرہ کس طرح پیش آ رہا ہے، اس کے والدین کس طرح پیش آ رہے ہیں. اور والدین کا وہ جملہ کہ ہم نے تو یہ سوچ کے کرایا تھا لیکن فائدہ نہیں ہوا، کوئی نقصان، مطلب اس کو وہ وقت کا ضیاع تصور کرتے ہوئے اور ایک سمجھیے ڈوبتی ہوئی کشتی کو بچانے کی جنگ لڑنے کی کوششیں کر رہے ہیں. اور بچے کا جو احساس ہے، اچھا میں جب ان کے ساتھ گفتگو میں کر رہا تھا، ان کا خیال یہ تھا کہ ان کے بچے کے ذہن کے ساتھ کوئی شدید مسئلے ہیں، کوئی بہت زبردست عارضہ ہے جس کی وجہ سے یہ حفظ نہیں کر پا رہا، اس کے ذہن کے مسائل ہیں. وہ میرے پاس اس تصدیق کے لیے آئے تھے کہ میں یہ بتا دوں کہ آپ کے بچے کے ساتھ ذہنی مسئلہ ہے. میں نے بچے کے معاملات سنے، بچے کی پوری تفصیلات میں نے جانی اور میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ بچے کے ذہن کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں ہے، مسائل کچھ اور ہیں جس کی وجہ سے یہ ہدف حاصل نہیں کر پا رہا. ایک بات. دوسری بات یہ کہ والدین کا یہ تصور، یہ پرسیپشن، انگریزی کا ایک لفظ ہے پرسیپشن، والدین کا یہ تصور یا والدین کا یہ سمجھنا کہ پورے قرآن کو اگر اس نے حفظ نہیں کیا تو مطلب بس پھر ہار گئے. تو میں نے ان سے کہا کہ کیا آپ جانتے ہیں کہ کتنا قرآن حفظ کرنا ہر مسلمان پہ فرض ہے؟ تو انہوں نے کہا کیا مطلب؟ میں نے کہا کہ ہاں مطلب کتنا قرآن، کم از کم کتنا قرآن ہر انسان، ہر مسلمان پہ فرض ہے اس کو حفظ کرنا. تو سوچنے لگے. پھر انہوں نے کہا جتنا نماز میں پڑھنا ہوتا ہے. میں نے کہا بالکل. اور نماز کے لیے بھی کم سے کم کتنا، مطلب کم سے کم اتنا اگر حفظ نہیں کیا تو نماز نہیں ہو پائے گی. تو سورہ فاتحہ اور 3 آیات کوئی، یا چھوٹی سی سورہ. تو اگر کسی بچے کو اتنا قرآن، کسی مسلمان کو حفظ ہے، یہ تو فرض ہے اس پر. اچھا اس سے آگے جتنا آپ کرتے چلے جائیں اس کا مرتبہ بڑھتا چلا جائے گا. اچھا جب انہوں نے کہا کہ ہم اس بچے کو، میں نے کہا آپ کیا کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہم اس بچے کو بہت بتاتے ہیں، دیکھو یہ کتنا بڑا کام ہے، کتنا عظیم کام ہے، اس کی فضیلت بتاتے ہیں. اچھا یہ صورتحال میں نے اپنی 22 سال کا جو میرا تجربہ ہے اس میں میری بہت سارے والدین سے، یعنی اگر میں یہ کہوں کہ بلا مبالغہ سینکڑوں والدین کے ساتھ میری اوسطاً 1.5 سے 2 گھنٹے کی نشست رہی ہے. یعنی اگر میں 1000 بھی بولوں تو یہ اس میں مبالغہ نہیں ہے. الحمدللہ بہت میں نے اس پہ وقت لگایا. تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ ہم فضیلت بتا کر اور فضیلت جتا کر اور فضیلت ثابت کر کے بچوں کو حفظ پر کہہ لیجئے کہ ایک آمادہ بھی بہت اچھا لفظ ہے. مطلب بعض اوقات تو ہم اس کے سامنے کوئی، اگر بہت سارے بچے جو حفظ کرنے جا رہے ہیں اگر ان سے پوچھا جائے کہ بھائی تو ان کو آپشن دے دیا جائے تو کیا وہ جائیں گے؟ کیا ان کے اندر شوق اور دلچسپی اس درجے کی موجود ہے؟ یہ بڑے کڑے سوالات ہیں. تحقیق یہ بتاتی ہے کہ اگر ایک بچہ اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ کسی ایسے کام میں گزار دے جس کا شوق اور جس کی خواہش اپنے اندر تو نہیں پاتا لیکن وہ کچھ نہیں کر سکتا، وہ مجبور ہے، اس کو ایک پروگرام میں ڈال دیا گیا ہے جس سے اب وہ بہرحال اسے قبول کرنا ہے، اسے لے کے چلنا ہے. 3-4 سال 5 سال اس پروگرام میں جکڑے رہنے کے بعد جب وہ اپنی زندگی کے اس حصے میں آتا ہے جہاں وہ اپنا اختیار استعمال کر سکتا ہے تو خطرہ اس بات کا ہوتا ہے کہ اب 2 صورتیں ہیں. اب دیکھیں یہ سینیریو سمجھیے. سینیریو یہ ہے کہ ایک بچہ جس کے اپنے اندر شوق اور خواہش نہیں بیدار ہوئی اور اس کو اس کے شوق اور خواہش کے خلاف ایک پروگرام میں ڈالا گیا ہے. شوق اور خواہش ہم پیدا نہیں کر پائے لیکن اس کو کسی نہ کسی طرح سے وہ ہدف ہم نے
اچیو کر لیا ہے. اب یہ پروگرام کمپلیٹ ہو گیا ہے اور اب یہ بچہ اپنی عمر کے اس حصے میں آ گیا ہے جہاں اب اس کو باقی زندگی میں اپنے اختیار کا استعمال کرنے کا موقع ملے گا. بات واضح ہے نا؟ اب دو امکانات ہیں. ایک امکان تو یہ ہے کہ یہ بچہ اس بات کو محسوس کرے اور سمجھے کہ ٹھیک ہے میرے والدین نے میرے شوق کے برخلاف مجھے ایک پروگرام میں ڈالا، لیکن بہرحال وہ پروگرام ایک عظیم مقصد کے لیے تھا. میں والدین کی اس خوبصورت خواہش کا احترام کرتا ہوں اور آج رب کریم نے مجھے اس اعزاز سے نواز دیا ہے، مجھے رب کریم نے ایک انعام دیا ہے، مجھے ایک عظیم پیغام کی دولت میرے سینے میں محفوظ کی ہے، تو میں اس کی قدر کرتا ہوں اور اب میں اپنے آپ کو تیار کرتا ہوں کہ میں اس نعمت کی اس کی حفاظت کروں گا اور اس کی حفاظت کے تقاضے نبھانے کی پوری کوشش کروں گا. اور یہ بچہ الحمدللہ رب کی توفیق سے، والدین کی دعاؤں سے یہ بچہ آگے چلتا ہے. دوسرا جو امکان ہے وہ خطرناک ہے، اور وہ امکان یہ ہے کہ یہ بچہ سوچے کہ اچھا اب یہ تو 4 سال میں نے لگا دیے، لیکن اب تو میں نے وہ کرنا ہے جو میں نے کرنا ہے، جو میں چاہتا ہوں کہ میں کروں، اور مجھے جس چیز سے روکا گیا میں اب اپنی کوئی. تو یہ بچہ جس کا ذہن تیار نہیں ہوا ہے اور ذہن میں اتنا عظیم پیغام پہنچا دیا گیا ہے، یہ اس پیغام کی تقدس اور اس کی حفاظت کا تقاضا نبھانا اس کے لیے دشوار رہے گا. تو اس میں جو بہت اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم ان نفسیاتی اصولوں کا، ان نفسیاتی پہلوؤں کا کہہ لیجئے ہمیں اندازہ ہونا چاہیے. پھر اس حوالے سے ہمیں پوری فضا ویسی بنانی چاہیے، پورے پروگرام میں ہمیں اس طرح سے اہتمام کرنا چاہیے. یہ وہ بہت بنیادی کہہ لیجئے کہ بیک گراؤنڈ ہے جس کے اندر یہ پوری گفتگو ہونے جا رہی ہے. اب ہم آگے چلتے ہیں. میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب انتقال ہوا تو کتنے صحابہ کرام مکمل قرآن کے حافظ تھے؟ اور دیکھ کے قرآن پڑھ سکتے تھے. تھوڑا سا مشکل سوال ہے، اس کو سوچئے گا. آپ جب اس پہ تحقیق کریں گے تو اندازہ ہوگا کہ بہت کم، یعنی قرآن دیکھ کے پڑھ سکنا اور مکمل قرآن کا حفظ، یہ کم صحابہ اس پر کھڑے تھے. تمام صحابہ کے ساتھ یہ بات نہیں تھی. تو اس کا مطلب یہ ہے، اچھا تربیت کا اعلیٰ ترین معیار اور تربیہ کے اعلیٰ ترین مقاصد اگر تاریخ میں کبھی حاصل ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انداز تربیت اور پروگرام، تربیت کا جو پروگرام ہے اس کے نتیجے میں حاصل ہوئے. تو اس کے اندر یہ بات ٹھیک ہے اہم تھی، لیکن اس بات یعنی اس جو اہم پوائنٹ ہے وہ یہ کہ بعض اوقات ہم کیا کرتے ہیں کہ کسی ایک چیز کو حاصل کرنے کی جو محنت کرتے ہیں وہ تو ہم کرتے ہیں، لیکن اس سے بڑی چیز کو حاصل کرنے کے لیے جو توانائی اور محنت اور فکر درکار ہے وہ ذہن سے محو ہو جاتی ہے، جس کے نتیجے میں ہم ایک چھوٹا مقصد تو حاصل کر لیتے ہیں لیکن مجموعی طور پر وہ شخصیت، وہ مزاج، وہ ذہن جو ہے وہ ڈیولپ نہیں ہو پاتا جس کے لیے ہمیں فکر کرنی چاہیے. یہ وہ پوائنٹس ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں سوچنے کے لیے کہہ لیجیے کہ ہمیں سوچنے کے لیے ہمارے پیش نظر ہونے چاہیے. اچھا یہ تو تھی بہت ہی عمومی بات. اب میں وہ چند اور چیزیں جو میں کہہ لیجیے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد حفظ کرے تو اس کے اندر جو بہت اہم بات ہے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ وہ صرف حفظ کرے، اور سب سے پہلی چیز جو والدین کو سوچنی چاہیے اور سمجھنی چاہیے کہ کہیں میری نیت اپنے تعارف کو بہتر بنانا تو نہیں ہو گئی. میرے پاس ایک والد آئے اور انہوں نے کہا کہ میں نے کہا اس بچے کو بہت مشکل تھی، کافی سال ہو گئے تھے، اس سے آگے حفظ کرتا تھا پیچھے کا بھول جاتا تھا. تو میں نے ان سے کہا کہ بھی جتنا اسے یاد ہو گیا آپ اس پہ صبر کر لیجئے اور اس کو بتائیے کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ نے بڑی، مطلب تمہیں اتنا بڑا حصہ یاد ہے، تمہیں 6 سپارے یاد ہیں، اتنا حصہ یاد ہے، یہ بہت بڑا اللہ تعالیٰ کا انعام ہے اور یہ بھی بہت بڑی، مطلب اس کو محسوس کرو، اس کا تقاضا نبھانے کی فکر اپنے اندر پیدا کرو، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کا مطلب ایک بڑی سعادت ہے یہ بھی. تو ان صاحب نے مجھ سے یہ کہا کہ لیکن ہم سب کو بتا چکے ہیں کہ یہ حفظ کر رہا ہے،
ہماری زندگیوں میں ہمارے بہت اچھے کام سب کے چکر میں نا برباد ہوئے. ہمارے کاموں کی جو روحانیت ہے اور معنویت ہے وہ سب کی فکر کرنے کی وجہ سے متاثر ہو رہی ہے. تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ کہیں میں مطلب میری نیتوں میں کہیں دور دور تک اپنے تعارف کو بہتر بنانے کا جذبہ تو موجزن نہیں ہے, اور اگر یہ جذبہ ہے تو اس کو کھرچ دیں. ہم کہہ دیں کہ بھائی ہم اچھے کام کو بہترین نیت اور بہترین اخلاص کے ساتھ ہم کریں گے, اس میں اپنے تعارف کو بہتر کرنا یہ مقصد نہیں. ایک بات. دوسری بات یہ, جب ہم اس بات کو محسوس کرتے ہیں کہ یہ ایک زبردست کام ہے, رب کریم کے پیغام کو, رب کریم کے کلام کو اپنے سینے میں, اپنے ذہن میں اس کو محفوظ رکھنے کی خواہش یقیناً بہت قیمتی خواہش ہے. اس خواہش کے اوپر ہم اپنے اوپر اس خواہش کا کتنا اپلیکیشن کرتے ہیں. میں بہت سارے والدین میرے پاس آئے اور ان سے جب گفتگو ہوئی تو انہوں نے بتایا 5 سال میں اس نے صرف 12 سپارے حفظ کیے ہیں. وہ جو ابھی پچھلے دنوں ایک صاحب آئے جن کا میں قصہ بتا رہا تھا, تو میں نے ان سے پوچھا کہ اچھا وہ اس پہ مطمئن نہیں تھے, تو میں نے کہا اس میں پرابلم کیا ہے؟ کہ پرابلم ہی پرابلم ہے, 5 سال میں صرف 12 ہوئے. تو میرا دوسرا سوال ان سے یہ تھا کہ تو کتنے ہونے چاہیے تھے؟ تو انہوں نے کہا 3.5-4 سال میں بہت سے بہت مکمل ہو جاتا, 3 سال میں ہو جاتا. تو میں نے کہا تو پھر ابھی آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کہنے لگے یہ ایک تو 2 سال زیادہ لگے, دوسرے 18 پارے کم ہوئے. تو میں نے ان سے پوچھا کہ وہ کون سی آیت ہے جہاں یہ لکھا ہوا ہے کہ قرآن اگر حفظ کرو تو 3 سال میں کرو, یا کوئی حدیث ہے؟ یہ تو ہم نے اپنے ذہن میں بٹھایا ہے نا کہ وہ 3 سال یا 3.5 سال یا 4 سال کے اندر یہ کام کرنا ہے. ٹھیک ہے, مطلب اس کی بہت بڑی وجہ ہمارے اپنے تصورات ہیں. ہمارے پاس تصورات یہ ہیں کہ ہم دیکھیں, ایک بات سمجھ لیجئے, دین کے پیراڈائم میں پروسیس پروڈکٹ سے زیادہ اہم ہوتا ہے. آپ نے 4 سال 5 سال لگائے اور آپ نے 5 سال لگا کے 12 سپارے حفظ کیے, تو 12 سپارے تو پروڈکٹ ہوئی, حاصل ہوا. 5 سال کی محنت جو ہے وہ پروسیس تھا. تو بھائی آپ نے 5 سال اس محنت پہ لگائے ہیں, رب کریم آپ کو 5 سال کا اجر دے گا. مطلب آپ کے لیے مطلب اس میں یہ 5 سال ضائع نہیں گئے, 5 سال آپ نے محنت کی. تو آپ اس کو قدر کی نظر سے دیکھیے, نہ کہ ناکامی کی نظر سے کہ جی ٹھیک ہے اگر اس نے زیادہ سال لگائے ہیں تو ٹھیک ہے, اس کو رب کریم نے میں نے دیکھا 2 بچے جو ہیں وہ ایک سورہ یاد کر رہے تھے. ایک بچے کو 2 دن میں وہ سورہ یاد ہو گئی, سورہ ملک تھی, یا دوسرے بچے کو 1 ہفتے میں جا کے وہ سورہ یاد ہوئی. تو ہم بچوں سے یہ بات کر رہے تھے کہ بھائی یہ اللہ تعالیٰ کا تم پر احسان یہ ہے کہ تمہیں سورہ ملک پہلے مل گئی, اور تم پر احسان یہ ہے کہ تمہیں سورہ ملک حاصل کرنے کی محنت کا اجر تمہیں مل گیا, زیادہ مل گیا. تو احسان کی تو مختلف شکلیں ہیں. یہ ہمارا ذہن کس طرح اسے دیکھتا ہے, ہم صرف اس چیز کو تو ویلیو دیتے ہیں, اس چیز کو ویلیو نہیں دیتے. یہ بات واضح ہو رہی ہے؟ جبکہ وہ بھی ایک محنت ہے. تو ٹھیک ہے, ایک بچہ اس محنت میں لگا ہوا ہے, اس کے اندر یہ احساس کیوں ہو رہا ہے کہ میں پیچھے رہ گیا؟ ٹھیک ہے, مطلب اصل میں نیت کا اچھا رہنا, اس جذبے کا قائم رہنا, اس کے لیے فکر کرنا, یہ بہت اہم بات ہے. تو جو اس کی سائیکولوجیکل اسٹیٹ ہے وہ بہت اہم ہے کہ وہ درست نفسیاتی پوزیشن کے اندر اس پوری جدوجہد کا حصہ رہے. وہ اگر اس کی نفسیاتی کہہ لیجئے پوزیشن بگڑ جاتی ہے, یعنی وہ ایک اس کا ذہن منفی ہو جاتا ہے, یا اس کے ذہن کے اندر بیزاری یا اکتاہٹ کا کہہ لیجئے مسئلہ پیدا ہوتا ہے, تو یہ صورتحال خطرناک ہے. یہ صورتحال آگے چل کر آپ جھڑپ جیت جائیں گے, جنگ ہار جائیں گے. بہتر ہے کہ جھڑپ ہار جائیں, جنگ جیت جائیں. تو اب وہ والدین کے ساتھ میرا مکالمہ بڑا دلچسپ ہوا. میں نے سوچا کہ یہ آپ کی خدمت میں پیش کروں. میں نے ان سے پوچھا کہ بھائی, جب میں نے ان کو یہ بات سمجھانے کی کوشش کی کہ بھائی آپ اطمینان کے ساتھ, ٹھیک ہے کر لے گا انشاءاللہ, ذرا وقت دے دیجیے اسے, یا اگر نہیں کر رہا تو چھوڑ دیجیے اسے. تو انہوں نے کہا نہیں, یہ تو ہمیں بہت مطلب ایک تو تعارف کا مسئلہ ہے نا, دوسرا مسئلہ بڑا سنگین تھا. میں نے ان سے پوچھا کہ
آپ جب وہ یہ بات ہماری درمیان چلتی رہی اور ایک پوائنٹ پر میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کو کتنی صورتیں یاد ہیں, والدہ سے بھی پوچھا, والد سے بھی پوچھا, تو انہوں نے کہا کہ, میں نے کہا آپ نے 5 سال میں کتنا حفظ کیا؟ آپ کے بچے نے تو 12 سے 12 حفظ کیے, آپ نے کتنا حفظ کیا؟ کیونکہ زندگی کا وہ حصہ جس میں ہم اپنے وقت کے مالک بن جاتے ہیں, اور زندگی کا وہ حصہ جس میں ہم اپنے وقت کے مالک نہیں ہوتے. ان دونوں کے استعمال میں فرق ہے نا. آپ تو اپنے وقت کے پورے مالک ہیں, بچہ اپنے وقت کا مالک نہیں ہے. اس کا جو بھی وقت ہے وہ اس کا تھوڑی ہے, وہ تو آپ, اس کا وقت بھی آپ کے قبضے میں ہے, اپنا وقت بھی آپ نے اپنے قبضے میں رکھا ہوا ہے. اور مطلب تو آپ نے اس پہ کتنی محنت کی؟ تو انہوں نے کہا نہیں, ہم نے تو 5 سال میں بس, ہم نے تو نہیں. میں نے کہا جتنا آپ کو قرآن 5 سال پہلے یاد تھا اتنا ہی ابھی بھی یاد ہے. ان کا ہاں. تو ہم صرف فضیلت تو بتاتے ہیں لیکن اس شوق کا مظاہرہ کرنے میں ناکام ہو جاتے ہیں جس سے بچے کے اندر یہ احساس پیدا ہو کہ اگر یہ مبارک عمل ہے تو یہ مبارک عمل صرف مجھ پہ مسلط نہیں کیا گیا, میرے ابا کے اندر یہ تڑپ موجود ہے, میری ماں کے اندر یہ تڑپ موجود ہے کہ کاش رب کریم کے کلام کا کچھ حصہ میرے حافظے کے اندر بھی محفوظ ہو سکے. اور اس کوشش کی محنت, اس کی محنت مجھے نظر آتی ہے. مطلب وہ بچہ جو ہے وہ اپنی اماں سے یا اپنے ابا سے, ٹھیک ہے آپ کو ہو سکتا ہے بہت تھوڑا ہی ہو سکتا ہے آپ صرف اماں 12 ہی کر پائیں, والدین کی بات کر رہا ہوں, لیکن اگر والدین کے اندر وہ تڑپ اور وہ خواہش ہے ہی نہیں, اور بچے کی زندگی ایسی ہے کہ بیٹا تمہیں ہم نے ادھر ڈال دیا, اس کو ہم نے ادھر ڈال دیا, اس کو ہم نے ادھر ڈال دیا. تو جب میں نے اس بچے کے معمولات کا جائزہ لیا تو اندازہ ہوا کہ میں نے پوچھا صبح اٹھتا کس وقت ہے, تو پتہ لگا کہ وہ 7 بجے اٹھتا ہے. تو میں نے کہا اچھا, مطلب قرآن کے لیے حفظ کر رہا ہے, میں نے قرآن کا حفظ کر رہا ہے لیکن فجر کا اہتمام نہیں ہے گھر میں, مطلب یا گھر میں ہے تو بچے کو اس سے معافی ہے. تو اصل میں وہ چیزیں, وہی بات کہ چونکہ تعلیم و تربیہ کا گریٹر ویژن بعض اوقات ذہن میں نہیں ہوتا, تو ہم ایک چھوٹی چیز کے لیے تو پوری کوشش کرتے ہیں لیکن کچھ بڑے مسائل ویسے ہی چھوڑ دیتے ہیں, ان کو ہم ایڈریس نہیں کرتے. تو پھر جب اچھا دوسری بات میں نے پوچھا کہ اس کے 3 بہن بھائی اور ہیں, وہ دوسری چیزیں کر رہے ہیں. اچھا یہ جو دوسرے بہن بھائی جو چیزیں کر رہے ہیں, انہوں نے بتایا کہ اب ہمیں اس سال اس کو کرانا تھا ان کے ساتھ اسکول میں, لیکن ابھی اس سال اسکول میں نہیں کرا سکتے کیونکہ ابھی تو اس کا حفظ ہی مکمل نہیں ہوا. تو میں نے کہا ٹھیک ہے کرا دیجئے, مطلب آپ کہنے لگے نہیں یہ تو پھر اب اس سے بھی پیچھے نہیں ہٹ رہے, وہ بھی کرانا ہے, یوں بھی. اب عجیب بچے کی زندگی سوچیں کہ کیا. تو میں نے ان سے پوچھا کہ تو جو باقی یہ اسکول میں جائے گا تو اس میں یہ کیسے ایڈجسٹ کرے گا؟ تو کہنے لگے وہ تو ہم نے اس کا کیا ہوا انتظام, اس کو انگلش اور میتھس اور سائنس یہ ہم ساتھ لے کے چل رہے ہیں. تو میں نے ان سے پوچھا جتنی انگلش اور میتھس اس کے باقی بہن بھائیوں کو اس اپنی عمر کے حساب سے آتی ہے اس کی کتنی اس کو آتی ہوگی؟ کہنے لگے 70% تو آتی ہوگی. تو میں نے ان سے کہا کہ اچھا جو باقی بہن بھائی ہیں ان کو 12 سے 12 کے 70% حفظ ہوں گے, اس کا مطلب ہے میری بات سمجھ رہے؟ کیونکہ اگر اس بچے کے لیے قرآن کا حفظ لازمی ٹھہرا اور انگریزی میتھس بھی لازمی ٹھہرا, جو باقی بہن بھائی جتنی انگریزی میتھس کر رہے ہیں اس کا 70% اس کو کرنا ضروری ہے, 50% کرنا ضروری ہے, تو یہ جتنا حفظ کر رہا ہے اس کا 50% باقی بہن بھائیوں کے اوپر لازم کریں. یعنی یہ تو ہمارے یہ وہ معاملات ہیں جس سے جو کام ہے وہ کام محض ایک چھوٹی سی صلاحیت بن کے رہ گیا ہے کہ وہ ٹھیک ہے آپ نے ایک اسکل ہے پورا قرآن کو میمورائز کرنا ہے, ہو سکے تو یاد رکھو, لیکن کوئی بات نہیں بس میمورائز کرو, امتحان دو, اپنے نام کے ساتھ حافظ کا تعارف جوڑو اور بس ٹھیک ہے. مطلب باقی کیا کرتے ہو تم زندگی میں اس کے اوپر, اس سے جڑے رہتے ہو, اس کے ساتھ وابستگی تمہاری قائم رہتی ہے یا نہیں رہتی, لیکن بہرحال ہم نے کام کر دیا. اب اللہ کی ذات سے امید ہے کہ تم 40 کو جو لے کے جاؤ گے اس میں میرا نمبر ضرور ہوگا. مجھ سے ایک حافظ نے پچھلے ہفتے ایک بات ہو رہی تھی اور مجھ سے ایک بچے نے یہ کہا, اور جب اس بچے نے یہ جملہ کہا تو میں کانپ گیا, بلکہ بہت کل ہی ہماری کسی سے ملاقات ہوئی. اس نے کہا کہ جب میں حفظ کر رہا تھا اور میرے رشتہ دار اور میرے خاندان کے بڑے اور میرے محلے کے لوگ مجھ سے مطلب اس نے کہا کہ میری جب مجھ سے ملتے تھے اور میری تعریف کرتے تھے تو مجھے ایسا محسوس ہوتا تھا. اس نے کہا کہ میرے ذہن میں یہ بات آتی تھی کہ شاید یہ مجھ سے اس لیے اچھی طرح بات کر رہے ہیں کیونکہ مجھے
جن کی سفارش کرنی ہے، جن 40 کو لے کے جانا ہے، اس میں یہ بھی اپنا نام رکھنا چاہتے ہیں. تو میں نے کہا تو آپ کو یہ کیا مطلب آپ کے ذہن میں کیا تھا کہ آپ کیوں کر رہے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ مجھے یہ تھا کہ میرے بڑوں نے مجھے اس لیے کروایا ہے تاکہ اس کا ایک ذہن میں ان کے مقصد تھا. لیکن جو اہم بات اس نے کہی کہ میری جو زندگی تھی، میرے ساتھ تعلق، یہ میں ابھی آگے چل کے جو میرے پوائنٹس آئیں گے میں ان کو ایک ترتیب میں بیان کروں گا، اس کی کمی محسوس ہوتی تھی. تعلق کی کمی اپنی جگہ محسوس ہوتی تھی. وہ تعلق کیا ہے؟ وہ بڑی اہم چیز ہے جس کو ہم ابھی اور آگے کھولتے ہیں. تو یہ کچھ سمجھیے کہ عمومی بات چیت ہے جس کو میں اچھا. اب الحمدللہ جب ہم یہ کام کرنا شروع کریں تو یہ بات شروع ہوتی ہے گھر سے، کیونکہ بچے جو ہیں وہ رب کریم نے گھر کے نتیجے میں، گھر بننے کے نتیجے میں اولاد دنیا میں آتی ہے. تو گھر جو ہے وہ بنیادی ادارہ ہے جس کے اندر ترغیب اور شوق اور یہ ساری چیزوں کا اہتمام ہوگا. تو جب والدین ہمارے پاس آئیں تو اس بات کا میرا خیال ہے کہ ہم سب کو اس بات کا تعین کرنا چاہیے اور یہ سوال پوچھنا چاہیے، اس سوال کو اپنے اوپر لازم کر لینا چاہیے کہ جب والدین کسی بچے کو لے کر آئیں کہ آپ ہمارے بچے کو حفظ میں داخلہ دے دیجئے، تو ہمارا رد عمل یا ہمارا رسپانس، رد عمل تو نہیں، ہمیں اس کو ایک سوال میں انگیج کرنا چاہیے. اور وہ سوال یہ ہے، آپ اس کو حفظ کیوں کروانا چاہتے ہیں؟ اس سوال کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس کے مخالف ہیں. اس سوال کا مطلب یہ ہے کہ تاکہ وہ حفظ قرآن کریم کی مقاصد کی گہرائی میں جا کے وہ سمجھ سکیں اور حفظ قرآن کریم کے مقاصد کو تعلیم و تربیہ کے عظیم مقاصد کے ساتھ جوڑ کے دیکھ سکیں. کیونکہ اگر اب ایک صاحب آئے اور انہوں نے کہا کہ میرے بچوں کو حفظ کرا لیجیے، ان کا ٹھیک ہے چھوڑ دیجیے، اور ان سے ہم نے یہ نہیں پوچھا اچھا آپ کیا کرتے ہیں، آپ کے کتنے بچے ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بہت بنیادی گفتگو ہے، اور اس چیز کو میں کہتا ہوں انگریزی میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے جس کو میں بہت زیادہ اہمیت دیتا ہوں، وہ لفظ ہے اورینٹیشن. جب ہمارے پاس، چاہے فرد کے پاس چاہے ادارے کے پاس، والدین اپنے بچے کو حفظ کے لیے لے کر آئیں تو ہم ان کی اورینٹیشن کریں. اور اورینٹیشن اس سوال سے شروع ہوگی، آپ اپنے بچے کو کیوں حفظ کرانا چاہتے ہیں؟ اور وہ اس کا جو بھی جواب دے گا آپ اس جواب کو سنیے. اورینٹیشن کا کام یہ ہے کہ ان کی جو وجہ ہے اس نیک کام کی طرف آنے کی، وہ وجہ بہتر سے بہتر ہو جائے. اس وجہ کو عظیم سے عظیم تر وجہ ان کے پاس آ جائے اس کام کو کروانے کی. اس کام کو کروانے کی وجہ محض یہ نہ ہو کہ یہ فضیلت ہے، بلکہ اس کام کو کروانے کی وجہ جتنی بلند ہو سکتی ہے بلند ہو، اور پھر بلند ترین وجہ تعلیم و تربیہ کے بڑے مقاصد کے ساتھ جڑ کر انہیں نظر آ جائے. مثال کے طور پر قرآن کیوں آپ حفظ کروانا چاہتے ہیں؟ اس کا عام سا جواب یہ، بس میں نے سوچا میرا ایک بچہ تو کر لے، ہمارے خاندان میں سب کرتے ہیں تو میں نے کہا یہ بھی کر لے، سبھی کر رہے تھے تو اس کے دوست کر رہے تھے تو ہم نے کہا اس کو بھی کرا دیں. اور بہت سے لوگوں کی وجہ تو ایسی ہے جو بڑی شرمناک ہے. یہ اسکول میں چلا نہیں تو میں نے کہا، اس کے ساتھ پرابلم تھا تو میں نے کہا یہ تو بہت ہی تکلیف دہ وجوہات ہیں. خدا نہ کرے کہ کوئی ان وجوہات، لیکن اس سے بہتر وجہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے سب کر رہے تھے، لیکن یہ سب کر رہے تھے یا میں نے سوچا چلو ایک کو کرا دوں. اور اس سے بہتر وجہ کیا ہے؟ اس سے بہتر وجہ یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ رب کریم کا جو پیغام ہے، کلام الہی جو ہے، وہ اس کے وجود کا حصہ بنے، اس کے شعور کا حصہ بنے. اس کے ساتھ پہلے یہ لفظ کی سطح پہ جڑ جائے، بعد میں یہ معنی کی سطح پر جڑ جائے، اور اس سے آگے بڑھ کر تاثیر کی سطح پر جڑ جائے. تو کلام الہی کے معنی سے، پھر کلام الہی کے لفظ سے، پھر کلام الہی کے معنی سے، پھر کلام الہی کی تاثیر سے اس کی طبیعت، اس کا شعور، اس کا وجود سرشار رہے. اور یہ میں کیوں چاہتا ہوں؟ یہ میں اس لیے چاہتا ہوں کہ تعلیم و تربیہ کے عظیم تر مقاصد کا حصول ناممکن رہے گا اگر یہ علم کے سب سے بڑے سرچشمے سے نہیں جڑ پائے گا. تو اصل میں تو میں تعلیم و تربیہ کے عظیم تر مقاصد کو نبھانے کے لیے اس کو قرآن سے جوڑنا چاہتا ہوں. اور اچھا اب ایک اور بات ہے، تو اتنی بھلی چیز تم ان کے ساتھ تو کرنا چاہتے ہو، اپنے ساتھ بھی کرنا چاہتے ہو کہ یقیناً، مطلب یہ عجیب، یعنی بہت ہی پسندیدہ حلیم بچے کو کھلانا چاہتا ہوں، خود نہیں کھانا چاہتا. کیا یہ ممکن ہے؟ ایک بہت زبردست مٹھائی اولاد کو تو کھلاتا ہوں، خود چکھتا بھی نہیں ہوں. کیا یہ ممکن ہے؟
ایک بہت زبردست قسم کی حلوہ ایک کو کھلاتا ہوں، باقی کو چکھاتا تک نہیں ہوں. تو جب ایک اور چیز جو میں نے دریافت، جو میں ان سے سمجھا رہا تھا، میں نے ان سے کہا کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ میری ذاتی رائے ہے، ممکن ہے کہ یہ غلط ہو، لیکن میں نے ان سے یہ اس بات کا اظہار کیا کہ کبھی سوچئے گا اس بات کو کہ 4 بچوں میں سے ایک بچہ پورے قرآن کو حفظ کر لے اور باقی 3 بچے 12-14 سورتوں سے زیادہ نہ یاد کر سکیں. ایک آپشن ہے. دوسرا آپشن یہ کہ تمام بچے کم از کم 1 گھنٹے قرآن، اتنا قرآن یاد ہو کہ 1 گھنٹہ قرآن سنا سکیں. تمام بچے، گھر کے تمام لوگ، اور اس خواہش سے سرشار رہیں کہ اگر زندگی ملی، اگر موقع ملا تو پورا قرآن حفظ کرنے کی تمنا سے گھر کا ہر فرد سرشار ہے. اب رب کریم نے جس کی زندگی میں جتنا وقت اویلیبل کیا ہے، جس کی زندگی میں جتنی مہلت رکھی ہے، اتنی اس کو توفیق ہو رہی ہے، اتنی وہ اس کام میں جوڑ رہا ہے. لیکن اس تمنا کی شدت اس گھر کا ہر انسان اپنے دل میں پائے. اور بچوں کو یہ بات پتا ہو، بچوں کو پتا ہو بیٹا میری کچھ ذمہ داریاں ہیں، مجھے کاروبار اور یہ سب بھی کرنے، تو میں اس کے بعد جو مجھے وقت ملتا ہے تو میں تو وہی کرتا ہوں. مجھے تو ابھی سورہ بروج پر ہی پہنچا ہوں بمشکل. سورہ ناس سے شروع ہوا تھا، آج میں سورہ بروج ہی کر رہا ہوں. مطلب میں تو ابھی تو لیکن میں بھی بچوں کو پتا ہے کہ اچھا یہ بھی لگے ہوئے، ابا جان بھی روزانہ 2 آیتیں 1 آیت، وہ بھی انہیں بھی توفیق ہوتی. لیکن جو تاثر ہمارے بچوں کو ملتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ بڑا فضیلت والا کام ہے. اس کام کو کرنے میں، میں اس کام کو کرنے کے نتیجے میں لوگ بتا رہے ہیں کہ 40 آدمیوں کو تو ڈائریکٹ ویزا دے دوں گا یا دلوا دوں گا، اور اس سے بڑا میرا فضیلت ہے. لیکن یہ اتنا اچھا کام اور کوئی کرتے ہوئے نظر نہیں آ رہا، اور کوئی اس تمنا سے سرشار مجھے نہیں نظر آ رہا کہ وہ یہ مطلب ہر بندہ اس کام کی فضیلت بتا کے مجھ سے کروانا چاہتا ہے، اپنے وقت کے اندر اس کام کے لیے کوئی اہتمام نہیں کرنا چاہتا. یہ وہ کہہ لیجئے کہ ہماری زندگیوں کے اندر یہ وہ کمزوری ہے جس سے ہمارے بچوں کو یہ مسئلہ دوچار ہے. تو ہم یہ کریں کہ جب ہمارے بچے حفظ کے لیے ہمارے پاس آئیں تو ہم ایک اورینٹیشن کریں اور ہم ان سے کہیں کہ بھئی آپ کیوں کرانا چاہتے ہیں، اور اس کی جو وجہ بھی وہ بتائیں، اس سے بہتر وجہ ان کو بتائیے نہیں، سچوائیے. اگر آپ وجہ بتانے کی کوشش کریں گے تو نہیں سمجھ میں آئے گی. وجہ سچوانے کی کوشش کیجئے، سچواتے رہیے رفتہ رفتہ انشاءاللہ، اور دعا کیجئے ان کے لیے، اور اپنا ہدف بنائیے کہ ان کو حفظ قرآن عظیم تر مقصد کے لیے اور بہترین اصولوں اور بہترین انداز کے ساتھ. اب وہ ایک ہے، پہلے ہم مقصد کو عرفہ کر لیں، پھر اصول اور طریقے کو بھی عرفہ کر لیں. یعنی یہ کام بہت چھوٹے مقصد کے ساتھ اور بہت بد سلیقے کے ساتھ بھی ممکن ہے. واضح ہے نا یہ بات؟ لیکن اس کام کو عظیم تر مقصد کے حصول کے لیے بہترین اور بہت اچھے اور بہت عرفہ اصولوں اور عرفہ طریقے کے ساتھ اگر ہم نے کر لیا اور کروا لیا تو یہ تعلیم و تربیہ کے گریٹر گولز اچیو کرنے کا معاون بنے گا. لیکن اگر اس کام کو ہم نے بہت چھوٹے مقصد کے ساتھ اور بہت بد سلیقے کے ساتھ اور بہت ہی سمجھیے کہ بڑے بدصورت انداز میں اگر ہم نے اس کام کو کروانے کی کوشش کی اور ایک عجیب بچوں کی زندگیوں میں تردد اور تشدد یا جبر یا کوئی اور ایسی غیر فطری اصولوں کو ہم نے لیا یا ان کی نفسیات کو سامنے نہیں رکھا تو یہ کام شاید ہو تو جائے لیکن وہ عظیم مقاصد حاصل ہونے سے رہ جائیں. یہ وہ بنیادی پریشانی تھی جس کی وجہ سے میں چاہتا تھا کہ ان گزارشات کو پیش کروں. تو جب وہ آئیں تو بھائی مقصد کیا ہے؟ اچھا تو آپ اس لیے کرا رہے ہیں کیونکہ آپ کے خاندان میں سب نے ایک ایک بچے کو کرا. اچھا اور نہیں اور اس سے بہتر یہ تو سب کی وجہ اور کیا؟ آپ تھوڑا سا سوال کروائیں اور کھولیں اور ان کو ذرا اور بلند کریں اور اس کو یہ کام جتنے بلند. یہ بات واضح ہے نا؟ یہ بات پھر اس کے بعد جو دوسری بات ہے کہ ان سے یہ بات پھر طے کروائیے کہ دیکھیے اگر یہ عظیم کام ہے یہ بچہ تو اپنے وقت کا مالک نہیں بنایا گیا. مطلب ہم ایک ایسی زندگی میں ہیں جس میں ہم جب بچے ہوتے ہیں تو ہمارا وقت ہماری امی ابو کے ہاتھ میں ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں ٹیوشن پہ بیٹھ جاؤ تو ہم ٹیوشن، وہ کہتے ہیں لیٹ جاؤ تو لیٹ جاؤ، کھڑے ہو جاؤ تو نہانے جاؤ، کھانے جاؤ، سو جاؤ، جاگ جاؤ، باہر جاؤ، اندر، تو ہم وہ کام کرتے ہیں. لیکن آپ کے وقت پر آپ کا تو پورا حق چلتا ہے، پوری کافی آپ اس میں، تو آپ اس کا کتنا اہتمام کریں گے؟ تو یہ طے کروائیے کہ ٹھیک ہے ایک بچہ تو خالص کر رہا ہے، وقف کر رہا ہے اپنے وقت کو، اپنی زندگی کے 3-4 سال اس کے لیے وقف کرے گا انشاءاللہ.
لیکن باقی لوگ بھی اپنی زندگیوں کے اندر اس تمنا اور اس مقصد کو بنائیں گے اور اس سے مطلب بیٹھیں گے. اب وہ بیٹھیں گے تو وہ اس پہ بات ہوگی. اب ہم کہیں گے بیٹا, اور اس بات کو ایک اور بات, معاملات کو اس طرح نہ کیا جائے کہ بچے کو یہ جبر محسوس ہو, بلکہ معاملات کو ایسے کیا جائے کہ بچے کو یہ آپشن محسوس ہو, بچے کو یہ محسوس ہو کہ یہ ایک بہت مبارک کام ہے. میرے والدین, ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک قلق ایک بہت خوبصورت لفظ ہے, قلق. قلق سمجھتے ہیں نا, احساس قلق اپنی اولادوں میں منتقل کر دیں کہ بیٹا کاش میں تمہاری عمر میں اگر میں حفظ کر لیتا اور آج مجھے پوری سورہ بقرہ یاد ہوتی, پوری سورہ رحمان یاد ہوتی, پوری سورہ مائدہ یاد ہوتی. آج جو امام صاحب سورہ اعراف پڑھ رہے تھے تو میں بڑی مشکل سے مجھے پہچانا کہ یہ سورہ اعراف, سورہ انفال, مجھے وہ فلاں آیت سے مجھے سمجھ میں اچھا یہ سورہ انفال پڑھ رہے تھے, کاش مجھے یہ یاد ہوتی. میری بڑی خواہش ہے کہ کاش مجھے زندگی میں ایسی توفیق ملے, موقع ملے کہ میں اسے یاد کر لوں. جب بچہ اپنے والدین کے اندر اس تمنا کو دیکھ لے گا اور اس کمٹمنٹ کو محسوس کرے گا اور اس قلق کو محسوس کرے گا کہ میرے ابا کے اندر یہ قلق ہے کہ انہیں پورا قرآن یاد نہیں ہوا, میری ماں کو, میری ماں کی اور میرے باپ کی زندگی کے بڑے غموں میں سے ایک غم ہے, بڑی حسرتوں میں سے ایک حسرت ہے, بڑی یعنی کاش کے ساتھ یہ جملہ بولتے ہیں کہ کاش مجھے بھی سورہ رحمان یاد ہوتی اور میں اتنے اچھے طریقے سے پڑھ سکتا ہوتا. ہمارے بچوں نے ہماری زندگیوں میں یہ تڑپ نہیں دیکھی, یہ قلق نہیں دیکھا. انہیں صرف فضیلت کا بیان سنا کر ان کے وقت پر اپنی ملکیت کا استعمال کرتے ہوئے ان کو ایک پروگرام میں بھیج دیا جاتا ہے. ان کے ذہن کو, ان کی دلچسپیوں کو, ان کے دل کو اس عظیم مقصد کے لیے آمادہ نہیں کیا جاتا. لہٰذا وہ بس کسی طرح سے, یعنی اگر میں یہ کہوں کہ وہ جو عرصہ ہے وہ اس عرصے کو گزارتے نہیں بلکہ کاٹتے ہیں, اور اس کے بعد ایک دن کہتے ہیں کہ الحمدللہ اس نعمت کے عطا ہو جانے پہ نہیں بلکہ جان چھوٹنے پر کہ بھائی اب بس میں اب آزاد ہو. تو ہم اس سے نکلنے کی صورتیں سوچیں بھی اور پیدا بھی کریں اور اس کی فکر بھی کریں, اس کے لیے دعا بھی کریں. تو یہ وہ بہت بنیادی بات. اچھا, پھر ہم آگے چلتے ہیں. یہ تو ہے پورے گھرانے کا, یعنی میں اس کو اگر یہ کہوں کہ قرآن سے تعلق اور شوق پورے گھر کا شوق اور پورے گھر کا رنگ اور پورے گھر کا مزاج بنے, اس کے لیے ہم جب بچے ہمارے پاس آئیں تو والدین, اچھا یہ کام والدین کے ساتھ نشستوں کے بغیر نہیں ہو سکتا. یہ اس کام کی ابتدا تو اس وقت ہوگی جب بچے آپ کے پاس آئیں, لیکن اس کام کو والدین کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا, والدین کو بلانا پڑے گا بہانوں سے, والدین کے ساتھ بات کرنی پڑے گی. بھائی آپ لوگ کر رہے ہیں, آپ لوگ بھی محنت کر رہے ہیں نا. ایسا تو نہیں ہے کہ جب آپ نے اپنے بچے کو 3 سال پہلے جب حفظ میں بھیجا تھا اس وقت آپ کو جتنا قرآن یاد تھا, آج 3 سال بعد آپ کو آج بھی اتنا ہی قرآن یاد ہے. آپ کے بچے کو اس دوران میں پورا یاد ہو گیا. تو آپ نے بھی یہ کام کیا یا نہیں؟ آپ اس کو قرآن کی آیت سنائیے, یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون, سنائیے انہیں, ان کو بتائیے. اگر تو بہت سارے حوالے ہوں گے آپ ان سب کو, تاکہ ان کے اندر یہ جذبہ بیدار ہو, تاکہ وہ اس محنت کا حصہ. ٹھیک ہے میرے پاس وقت کم ہوتا ہے, والدین کو پتا ہو ٹھیک ہے ہمارے پاس کم وقت ہے تو ہمیں جتنا وقت ملتا ہے اتنی ہم کرتے ہیں. تمہیں اتنا بڑا مرتبہ ملا ہے کہ تم پوری محنت کر رہے ہو, یہ زبردست بات ہے, اللہ تمہیں اس کا اجر دے. دوسری بات میں نے اس پہ یہ کہی کہ جو پروسیس ہے ایفرٹ کو اور انٹینشن کو آؤٹ پٹ سے زیادہ اہمیت دین کے پیراڈائم میں حاصل ہے. ایفرٹ کہتے ہیں مساعی کو, کوشش کو, انٹینشن کہتے ہیں نیت کو. اسی طرح اس کے پیچھے ایک اور چیز ہے پوٹینشل. اسی طرح ایک اور چیز ہے آؤٹ پٹ. ٹھیک ہے, ہمارا مسئلہ یہ ہے, یہ 4 لفظ بڑے اہم ہیں اور ان کو اس تناظر میں سمجھنا بڑا ضروری ہے. ہم نے ایک بچے کو اس پروگرام میں ڈالا, اس پروگرام میں ڈلے ہوئے اس بچے کو ہو سکتا ہے سال بھر ہو گیا یا 2 سال ہو گیا, اور 2 سال میں ہم نے اپنے ذہنوں میں بنا لیا کہ 2 سال میں تو اسے یہاں پہنچ جانا چاہیے تھا, 3 سال میں تو اسے یہ کر لینا چاہیے تھا, 1 سال میں اس کو یہاں ہونا چاہیے تھا. اب اگر ہم اپنے ذہن میں یہ سانچہ بنا کر اس بچے پہ دباؤ ڈال رہے ہیں تو یہ ایک ظلم کی شکل ہے, جبر کی شکل ہے. ہم خواہش کر سکتے ہیں, ہم اپنے پروگرام میں اس کا اہتمام کر سکتے ہیں, اس کی ترغیب دے سکتے ہیں, لیکن اس پہ مجبور کرنا اور اس کو ڈیمانڈ کرنا یہ بچے کے ساتھ
ایک بہت بوجھ والی کیفیت ہے. اس کو سہولت ملنی چاہیے, ٹھیک ہے, تھوڑا سا 1 سال میں نہیں 1.5 سال میں کر لو, 1.5 سال نہیں 2 سال میں کر لو, 2 سال نہیں 3, ٹھیک ہے, جتنا کر لیا وہ بھی بہت. مطلب اس پہ یہ وہ بچے ہیں جنہیں 18 سپارے 10 سپارے 15 سپارے حفظ ہونے کے باوجود شدید پشیمانی, شدید احساس کہہ لیجئے ندامت اور شدید احساس کہہ لیجئے ایسا لگتا ہے جیسے انہوں نے بڑی زبردست کوئی مجرم ہیں یا کوئی بہت انہوں نے گناہگار ہیں کہ انہوں نے 30 کر لینے چاہیے تھے 15 کر سکے, 20 کر لینے چاہیے تھے اس وقت تک وہ 12 کر سکے. تو کتنی تکلیف سے, تو اس تکلیف سے انہیں بچائیں. اس میں ہوتا یہ ہے ہماری زندگی میں کہ آؤٹ پٹ وہ ہے جو رزلٹ ہے, یعنی نتیجہ کیا نکلا. فرض کیجئے 2 سال ہو گئے, 2 سال میں بالفرض آپ نے اپنے ذہن میں بٹھا لیا ہے کہ 2 سال میں اس کو اتنے سپارے ہو جانے چاہیے تھے, بالفرض اس کو 2 سال میں 18 پارے ہو جانے چاہیے تھے بالفرض, اور آپ نے کہا 18 نہیں ہوئے, اس کے 15 ہوئے. تو آپ اس کو تو دیکھ رہے ہیں, لیکن اور چونکہ یہ جب آپ کو ٹھیک نہیں لگتا, آپ کے ذہن میں جو ذہن میں بیٹھا ہوا ہے کہ اس وقت سے 15 کرنے تھے 18 کرنے تھے, اس سے چونکہ کم ہے, تو ہم یعنی مسئلہ جب پیدا ہوتا ہے جب ہم اس کی بنیاد پر اس کو اور اس کو الزام دینا شروع کرتے ہیں, اور اس سے یہ پورا بچہ جو ہے یہ تباہ ہو جاتا ہے. وہ کیا کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں تم کوشش کیوں نہیں کرتے. ایفرٹ کا مطلب ہے کوشش کیوں نہیں کرتے, کوشش کرو نا, اور کوشش کرو, کوشش ہی نہیں کرتے, کوشش. اچھا کچھ اور بھی لفظ ہیں جو اور بھی اہم, ایک اور لفظ ہے, یہ لفظ شاید ہی کوئی بچہ اس وطن میں ایسا ہو جس نے اسکول جانا شروع کیا ہو اور اس سے مطالبہ نہ کیا گیا ہو, پے اٹینشن, اٹینشن پے کرو, توجہ دو, دھیان دو نا. دھیان کہاں رہتا ہے تمہارا, دھیان. اچھا اسے سمجھ نہیں آتا, پہلے دن وہ ادھر ادھر دیکھتا ہے, دھیان میں کہاں, میرا دھیان مطلب شاید اس کو کہہ رہے ہیں, شاید پتہ نہیں کس چیز کا نام دھیان. بعد میں اسے سمجھ میں آتا ہے کہ اس سے کوئی خاص ذہنی رویہ مطلوب ہے, ایک خاص کہہ لیجئے باڈی لینگویج مطلوب ہے جس کو آپ دھیان سے تعبیر کرتے ہیں, اور آپ کہتے ہیں تم دھیان کیوں نہیں دیتے. دھیان کہاں رہتا ہے تمہارا, کہاں دیکھتے رہتے ہو, ادھر دیکھو نا, دھیان کہاں ہے تمہارا, تم دھیان ہی نہیں دیتے, تو لہٰذا تم دھیان. تو ایک اور لفظ اس کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں, کنسنٹریٹ نہیں کرتے, اٹینشن نہیں پے کرتے. اور ادھر سے ہم اس بچے کو, اچھا جب ہم یہ جملہ کہتے ہیں کہ تم کنسنٹریٹ نہیں کرتے یا اٹینشن پے نہیں کرتے, تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے, اس کے پیچھے ایک اور بات چھپی ہوئی ہے, وہ یہ کہ جو بچہ دھیان نہیں دے رہا, دھیان نہ دینا اس کا اختیاری عمل, دھیان نہ دینا اس کا شعوری فیصلہ ہے. اچھا اب مجھے دھیان نہیں دینا, ٹھیک ہے, اب میں ادھر ادھر سوچا, اچھا اب مجھے دھیان دینا ہے, اب مجھے دھیان نہیں دینا. کیا وہ انسان ایسا کر رہا ہے, یا دھیان کا بٹ جانا, توجہ کا کسی اور طرف چلے جانا, یہ اس کا شعوری اور اختیاری عمل ہے, یا یہ اس کی طبیعت اور مزاج کا حصہ ہے, اس کی فطرت کا حصہ ہے. یعنی دھیان کا کسی اور طرف جانا ہماری ذہن کی فطرت کا حصہ ہے. دھیان کا مرکوز رکھ سکنا, دھیان کا مستقل کسی جگہ پر مرکوز رہنا, اس کے لیے مشق اور ریاضت مطلوب ہوتی ہے. یہ ایک الگ سلسلہ ہے کہ یہ کیسے انسان اس کے قابل ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے دھیان کو طویل عرصے تک کسی جگہ پہ مرکوز کر سکے, لیکن اس کی الگ ٹریننگ ہے, اس کے لیے بھی ایکسرسائزز ہیں, ہم وہ کام کرا سکتے ہیں. ہم بچوں کو دھیان مرکوز رکھنے کی سرگرمیاں کروا سکتے ہیں جس سے بچوں کا دھیان مرکوز رہے, لیکن دھیان کے ادھر ادھر جانے پر ہم ناراض ہوتے ہیں. پھر ہم کہتے ہیں تم کوشش نہیں کر رہے, کوشش نہیں کرتے تم. ایک آسان طریقہ یہ ہے کہ وقت بڑھا دو اس کا, یہ نہیں کر رہا تو وقت بڑھا دو. ایسا کریں 1 گھنٹہ اور بھیجیں, اس کو صبح میں ذرا اور پہلے بھیجیں, اور ایسا کریں اس کو عصر کے بعد بھی روکے گا یہ, اور پھر عشاء کے بعد بھی بیٹھے, پھر رات میں بھی. تو اتنا میں ایسے بچوں کو جانتا ہوں, اس وطن میں کتنی بڑی تعداد ایسے بچوں کی ہے جو پورا دن کسی ادارے میں محنت کرنے کے بعد گھر پر ہوم ورک لے کر آتے ہیں, لے کے آتے ہیں یا نہیں, کہ گھر آئے پورے دن کی محنت کے بعد, اور گھر پر اس کا کام یہ ہے کہ یہ ساری کام کر کے پھر واپس آئے گا. تو ہم اس کو, اور ہم کہتے ہیں تم کوشش نہیں کرتے, تو پھر اس کے بعد ہم اس سے بھی بڑا گناہ کرتے ہیں, اس پہ تہمت لگاتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں تم چاہتے ہی نہیں ہو, تم تو چاہتے ہی نہیں ہو, تمہارا تو دل ہی نہیں لگتا. یہ جو بات ہے نا, یعنی یہ بہت خطرناک بات ہے. کسی کی نیت اور کسی کے دل کا, اس کا دل واقعی یہ چاہتا ہے یا نہیں چاہتا, یہ ہم بتا نہیں سکتے.
کیا یہ تو رب کریم کو پتا ہے, دل کا معاملہ صرف رب کریم کو پتا ہے, اس بچے کو پتا ہے اور اللہ کو پتا ہے. یہ بات کہنا کہ تم تو چاہتے ہی نہیں ہو. تو ہم یہاں سے شروع کرتے ہیں, جب ہمیں آؤٹ پٹ نہیں ملتا تو ہم پہلے اس پہ ہٹ کرتے ہیں, پھر ہم اس پہ ہٹ کرتے ہیں. تمہارا دھیان کہاں رہتا ہے, تم کوشش ہی نہیں کرتے. جب مزید پھر جب ابھی بھی نتیجہ نہیں مل رہا, اس وقت اگر 18 ہو جانے چاہیے تھے, 18 نہیں ہوئے, ابھی بھی یہ 15 پر ہے, پھر ہم اور بڑھاتے ہیں. ہم کہتے ہیں اگر تم ارادہ کر لو نا, اگر تم نیت کر لو تمہیں کرنا ہے تو تم کر لو, تم چاہو گے نا اگر تو کر لو, تم چاہ ہی نہیں رہے. اچھا یہ کام ہم پیار محبت سے بھی بتاتے ہیں, سختی سے بھی بتاتے ہیں, کرتے یہی کام, کبھی پیار سے بتاتے ہیں, کبھی سختی سے بتاتے ہیں. شک ہم اسی پہ کرتے ہیں. بہت پیار, کس دن ہم بہت رحم آئے گا, بیٹھیں گے اور کہیں گے دیکھو میں تمہیں بتا رہا ہوں, تم اگر چاہو گے نا تو کر لو. چاہ نہیں رہے نا وہ چاہ نہیں رہا, یہ بات کیسے پتہ لگ گئی ہمیں, اس کے دل میں کیا ہے یہ بات کیسے پتہ چل گئی. اچھا جب ان تینوں چیزوں سے بات نہیں بنتی تو ہم اس سے بھی بڑی تہمت لگاتے ہیں, اور وہ بڑی خطرناک ہے. ہم اس کے پوٹینشیل پہ شک کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں یہ کر ہی نہیں سکتا, اس کے اندر اس کے اندر وہ ہے ہی نہیں, مطلب اس کے اندر پوٹینشیل ہی نہیں ہے, یہ نہیں کر سکے. اچھا دیکھیے, تعلیم و تربیہ کے عظیم مقاصد کے حصول کے لیے حفظ شرط نہیں ہے, مکمل قرآن کا حفظ شرط نہیں ہے. اگر یہ شرط ہوتا تو خالد بن ولید کو پورا قرآن یاد ہوتا. اگر یہ شرط ہوتا تو آج کے بڑے علماء جو کراچی میں اور دنیا میں موجود ہیں انہیں پورا قرآن حفظ ہوتا. آپ کے علم میں ہے کہ بہت بڑے بڑے اکابر علماء پورے قرآن کے حافظ نہیں تھے. یعنی پورا قرآن تعلیم و تربیہ کے عظیم مقاصد کے حصول کا ذریعہ تو ہے لیکن شرط نہیں, اس کے لیے اہم تو ہے لیکن اس کے لیے لازم حیثیت نہیں رکھتا. یہ بات بڑی, یہ نازک مسئلہ ہے لیکن اس کو سمجھنا چاہیے. تو جب ہم اصل میں ہر بچے کے اندر تعلیم و تربیہ کے عظیم مقاصد کو کے لیے ڈھل جانے کا پوٹینشیل رب کریم نے اس کے اندر رکھا ہے, اسی لیے رب کریم ہر بچے سے, ہر انسان سے, ہر نفس سے جواب مانگے گا اس دن. اگر یہ پوٹینشیل نہیں ہوتا تو رب کریم اس سے جواب نہیں مانگتا, اس کو کھڑا نہیں کرتا کہ جواب دو اپنے پوری زندگی کے عمل کا. تو ہر انسان کے اندر رب کریم نے یہ پوٹینشیل رکھا ہے کہ وہ تعلیم و تربیہ کے عظیم تر مقاصد کے اندر ڈھل سکے, اس کو پا سکے. لیکن حفظ کا معاملہ ٹھیک ہے, وہ کسی بچے کے اندر ہے, کسی بچے کے اندر نہیں, کسی بچے کی طبیعت اس طرف آ گئی, کسی کی نہیں آئی. لیکن بہرحال اس کو ایک ناکام انسان کی حیثیت سے واپس بھیجنا یہ تکلیف دہ بات ہے, یہ بری بات ہے. مطلب اس کو ٹھیک ہے یہ ایک چیز تھی, آپ اصل مقاصد اور ہیں, ان کے لیے محنت کیجئے, ٹھیک ہے, یہ بھی بہت سعادت کی بات ہے. آپ کو 5 ہو گئے, آپ کو 10 ہو گئے, یہ بھی ایک بڑی. تو یہ چند پہلو ہیں جن کو میں سمجھتا ہوں بہت ہمیں. پھر دوسری چیز جو گھر کے اندر, چونکہ بچہ آپ کا جو ہے, آپ جتنی دیر بھی مدرسے کا ٹائم رکھیں یا اسکول کا ٹائم رکھیں, بہت بڑا حصہ اس کا گھر میں گزرے گا. اور گھر کے اندر کچھ عوامل ایسے ہیں اگر اس کا خیال نہیں کیا گیا تو یہ پوری محنت جو ہے اور یہ پورا مقصد جو ہے یہ حاصل نہیں ہو سکے گا. اس میں ایک بہت بڑا معاملہ ہے گھر کے ماحول میں کہ گھر کے ماحول کو آسودہ بھی ہونا چاہیے اور مطہر بھی ہونا چاہیے. آسودگی, گھر کے ماحول کی آسودگی, اس سے مطلب یہ ہے کہ گھر اس کو عافیت اور سکون والی جگہ محسوس ہو, اس کے لیے ایک خوشگوار اس کے مزاج اور اس کی نفسیات پر ایک خوشگواری کا اثر تو مرتب کرے. اس کے اندر دیکھیں, ایک بچہ حفظ کر رہا ہے اور وہ یہ دیکھتا ہے کہ اس کے والدین آپس میں جھگڑا کر رہے ہیں. بچہ حفظ کر رہا ہے اور اس کے گھر کے اندر دوسرے مسائل, مطلب ماحول کو جتنا پاکیزہ اور جتنا خوبصورت بنایا جا سکتا ہے, آسودہ بنایا جا سکتا ہے, اسے بنایا جائے. اسی طرح مطہر بنانے کا مطلب یہ, مثال کے طور پر گھر میں یہ بچہ حفظ کر رہا ہے اور بصری آلودگی اور سمعی آلودگی سے خالی نہیں ہے. غیبت سمعی آلودگی کی سب سے خوبصورت شکل ہے. میں آپ کو ایک چھوٹی سی ریسرچ بتاتا ہوں. ریسرچ یہ ہے کہ اگر آپ سونے سے 1 گھنٹہ پہلے اگر آپ اسکرین پر 17-18 منٹ لگا دیں, یعنی اسکرین سے مراد یہ جو ہمارا موبائل فون, میرا یہ موبائل فون جو ہے, اگر آپ موبائل پر اور آپ ٹی وی پر یا آپ کوئی اور چیز جو اسکرین پر ہے, تو آپ کی کوالٹی آف سلیپ سفر کرے گی.
یعنی آپ کو سونے کا جو تجربہ ہے اس کی عمدگی متاثر ہو جائے گی. کیوں متاثر ہو جائے گی؟ اس لیے کہ آپ بصری آلودگی کا شکار ہوئے. بصری آلودگی کیا ہے؟ بصری آلودگی ہے جیسے یعنی آپ کے علم میں ہے کہ ہر وہ بات جو لا یعنی ہو، بے مقصد ہو، فضول ہو، جس کو ہم بہت خوبصورت سے لفظ کہتے ہیں لہو، یہ کہتے ہیں. تو اس گفتگو کو دین میں مذمت، یعنی اس کو ایسا نہیں ہے اچھا کبھی کر لو کبھی نہیں کرو، اس کو گریز کرنے کا کہا گیا ہے. بیکار کی چیزیں کیوں بولو، تو صحیح بات بولو، نہیں تو تمہارے جو لفظ تم منہ سے ادا کرتے ہو اس کی تمہارے اوپر ذمہ داری ہے. ایک دن تم سے پوچھا جائے گا تم نے فالتو باتیں کتنی، فالتو باتیں کرو گے تو اس میں غیبت سب نکل آئے گی. اسی طرح فالتو چیزیں دیکھنا. تو بچے کے گھر میں حفظ، ایک بچہ حفظ میں جاتا ہے لیکن وہ گھر میں ٹی وی چلتا ہے، گھر میں دوسرے معاملات ہیں جو کہ اس کے تخیل کو، اس کے ذہن کو متاثر کرتے ہیں. ایک چیز بہت اہم ہے، گھر کا نوائز لیول، کتنا شور گھر کے اندر ہوتا ہے. جس گھر میں شور، یعنی لوگ زور سے بات کرتے ہیں، ٹی وی پہ زور سے سنا جاتا ہے، ریڈیو زور سے، ٹیلی فون پہ زور سے باتیں ہوتی ہیں، چیخ چیخ کے ٹیلی فون پہ بات کرتے ہیں. تو یہ جو گھر میں شور ہے یہ آسودہ ماحول نہیں ہے. مطلب گھر کے اندر سکون ہونا چاہیے. پانی کی موٹر بھی چلے اور فالتو آواز ہے تو اس کو کم کرنا چاہیے کہ بھائی ٹھیک ہے. اور ویسے پانی کی موٹر اگر فالتو آواز ہے اس کے اندر تو اس کی بھی جواب دہی ہوگی کہ بھائی تمہارے پانی کے موٹر کی آواز سے پڑوسی کا آرام میں مستقل خلل ہوتا رہا. تم پانی کی موٹر کی آواز درست کرتے تاکہ تمہارے پڑوسی کے آرام میں خلل نہ ہوتا. اور پڑوسی کے آرام کو تو چھوڑیے، تمہاری اولادوں کی بھی جو دھیان دے سکنے کی صلاحیت اور ذہن جو ہے، یہ جو اضافی شور ہے یہ ذہن کو ریلیکس نہیں ہونے دیتا، ذہن کو تھکا دیتا ہے. جو اضافی ویژولز ہیں یہ ذہن کو تھکانے کا باعث ہے. یہ کوئی صحت مند ذہن کی خوراک نہیں ہے. یعنی میں تو ٹی وی اور میڈیا کے اوپر جو تنقیدی پروگرام یا کبھی گفتگو کرتا ہوں تو میرا ہدف، میں یہ بات تو کرتا ہی نہیں کہ ایمان اور اخلاق کے لیے یہ کتنا مضر ہے، یہ تو لوگوں کو علم ہوگا. میں یہ بات بتاتا ہوں کہ یہ ذہن کی صحت کے لیے کتنا مضر ہے. تو بہت سے لوگوں نے رد ٹی وی اس وجہ سے کیا کہ یہ ذہن کے لیے مضر تھا، اخلاق و ایمان کے لیے ضرر رساں تھا. اس پر تو مطلب کوئی بات نہیں، ایمان اخلاق کا کیا ہوتا ہے، ذہن اچھا ہمارے ذہن کے لیے بھی مشکل کرتا. اچھا میری سوچنے، غور کرنے، سمجھنے اور لرننگ ایبلٹیز کو بھی، یہ سیکھنے کی ایبلٹی پر بھی یہ حملہ کرتا ہے. اچھا پھر اس کو بند کر دیتا ہوں. سمجھ آ رہی بات؟ تو یہ وہ معاملات ہیں جس کو گھر میں درست ہونے کی ضرورت ہے. پھر دوسری چیز وہ ہے تعلق اور اعتماد. اگر آپ کا چاہے وہ طالب علم ہے، چاہے وہ آپ کے گھر میں بچہ ہے، اگر آپ اس بچے پر اعتماد نہیں کر سکتے یا اعتماد والے تعلق کی چند صفات ہیں. اس سے پہلی صفت یہ ہے کہ بچہ اپنی کوئی بھی بات آپ سے کرنے میں ہچکچاہٹ، تکلف، تردد، خوف محسوس، خوف تو بہت بڑی چیز ہے، مطلب خوف تو چھوڑ دیجئے، تکلف محسوس نہ کرے یا تردد محسوس نہ کرے. یعنی خوف تو بہت زیادہ بڑی چیز ہے. مطلب میں تو کہہ رہا ہوں وہ اپنی بات آپ سے کہہ سکے، اپنا مسئلہ آپ سے بیان کر سکے. تو ہمارا اپنے بچوں کے ساتھ یہ تعلق نہیں ہوتا، ہمارے طلباء کا اپنے استاد کے ساتھ وہ تعلق نہیں ہوتا. یعنی اتنے عظیم کام کے لیے جو استاد اس بچے کو تیار کر رہا ہے، بچہ اس استاد سے خوف میں مبتلا ہے. یعنی خشیت استاد کے باعث، یعنی خشیت استاد وسیلہ بن رہا ہے حفظ قرآن کا. تو یہ بڑی خطرناک صورت ہے نا. مطلب صرف اللہ سے ڈرنے والا انسان ہونا چاہیے، انسانوں سے ڈرنے والا انسان نہیں ہونا. انسانوں کا ادب، انسانوں سے محبت، انسانوں کا احترام، انسانوں کی دل آزاری سے گریز، انسانوں کی ساتھ مہربانی اور احسان کا رویہ، یہ تو ہمیں بچوں کو سکھانا ہے، احترام، ادب. لیکن انسانوں کا خوف، انسانوں سے ڈر، یہ تو مطلب وہ پھر ہوگا یہ کہ
یعنی غیر اللہ کا خوف جو ہے وہ ایمان کا سب سے بڑا دشمن ہے. تو اگر میں قرآن کا حفظ کروا رہا ہوں لیکن اپنے خوف کے نتیجے میں کروا رہا ہوں, تو آپ سوچ لیجئے کہ تعلیم و تربیہ کے عظیم تر مقاصد کس قدر پامال ہو رہے ہوں گے. اس کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. یعنی ایمان کا مطلب ہے کہ ایک انسان سوائے اللہ کے کسی سے ڈرتا نہیں. دوسرے انسانوں کی اگر ان کے حکم اور ان کے فرمان کی تعمیل کرتا ہے تو اصل میں خوف الہی اس کی بنیادی وجہ ہے. ماں کی اطاعت کی وجہ خوف الہی بن گیا ہے. یعنی یہ وہ پیراڈائم ہے جس کے اندر ایک بچے کو آئیڈیلی ڈیولپ ہونا چاہیے, لیکن وہ اس سے تو اعتماد اور تعلق کے اوپر کام کیا جائے. اسی طرح ایک اور چیز ہے, جب گھر کی فضا قرآن سے جڑتی ہے تو اس گھر کی فضاؤں میں اس گھر کی ایک خاص سمعی تجربہ ہوتا ہے. وہ سمعی آلودگی تو ختم ہو گئی, اب ایک بہت لطیف اور ایک بہت خوبصورت سمعی تجربہ, یعنی وہ کیا ہے, وہ یہ ہے کہ قرآن سنا جاتا ہے, قرآن پڑھا جاتا ہے, اس کی آواز سنائی دیتی ہے. اور کبھی کسی کیسٹ وہ اس میں ڈیوائس میں لگایا جاتا ہے, کبھی کسی کمپیوٹر پہ چلایا جاتا ہے, اور کبھی وہ لوگ پڑھتے ہیں. تو وہ گھر کے اندر ایک چیز, ابھی ہمارے پاس ایک بچہ آیا اور میں جب ہم اس بچے کے معاملات کا تجزیہ کر رہے تھے تو میں نے ان کے والدین سے یہ پوچھا کہ اس کو موقع ملا ہے سننے کا, تو انہوں نے بتایا کہ سننے کا تو موقع نہیں ملا. اچھا, ہم جب قرآن حفظ کراتے ہیں تو رفتار جو ہے, رفتار کے ساتھ ہم غیر ضروری طور پر کمٹ کرتے ہیں. رفتار دو چیزوں کی, تمہیں اتنے عرصے میں پورا قرآن حفظ کرنا ہے اور قرآن کو اس رفتار سے کم میں تو تلاوت کرنا ہی نہیں. یہ دو چیزیں اس کے ذہن میں بیٹھ جاتی ہیں. اسے پتا ہے کہ مجھے یعنی 1 پارہ فی مہینہ کی رفتار سے چلنا ہے, اور جب بھی پارہ سناؤں گا تو اس رفتار سے سناؤں گا. تو جب آپ اتنی رفتار کے اندر اسے لے کے چلتے ہیں تو اس کے لیے اگر بہت رفتار سے وہ اس کو یاد ہوا ہے, بہت اس کے لیے آہستہ پڑھنا مشکل کام ہوگا, آسان کام ہوگا. جس طرح ہم نے بھائی کی قاری صاحب کی تلاوت سے ہمیں اجر ملا, سعادت حاصل ہوئی. کسی کے لیے بہت, یہ تو خیر ایک الگ سطح ہے, لیکن اطمینان سے, آرام سے, مشکل کام ہوگا نا اس کے لیے, کیونکہ اس میں کیونکہ ٹارگٹ کیا ہے, ٹارگٹ ہے ختم کرنا, جلدی سے ختم کرنا. تو جلدی سے ختم کرنا, جلدی سے سنانا, جلدی سے پڑھنا, جلدی جلدی جلدی. یہ جلدی کا جذبہ بھی, جسے ہم جلدی, اس کو میں عموماً اس لفظ سے تعبیر کرتا ہوں کہ ہمارے معاشرے کو, اس کو میں انگریزی کا ایک لفظ استعمال کرتا ہوں, ہمارے معاشرے کا بہت بڑا مسئلہ ارجنسی سنڈروم میں مبتلا رہنا. یعنی ارجنسی سنڈروم کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگوں سے, آپ کسی کے ساتھ آدھا گھنٹہ گزاریے اور اس میں ایک آدھ دفعہ یہ لفظ آپ کو سننے کو مل جائے گا, جلدی کرو, مجھے جلدی, میں جلدی میں ہوں, جلدی سے بتاؤ, جلدی. یا تو وہ ٹیلی فون میں بات کرتے ہوئے جلدی کا لفظ بولے گا, یہ لفظ آپ کی زبان سے ادا ہوتا ہے. یہ رویہ آپ اپنے متعلقین سے اس رویے کا مطالبہ کرتے ہیں. اس جلدی کے اصول پر اپنی زندگی کو ڈھالنے پہ بضد ہیں. جلدی پر کوئی سمجھوتا نہیں. یعنی جس دن جلدی نہیں بھی ہوتی اس دن بھی عادتاً جلدی میں ہوتے ہیں. یعنی کہ کوئی کہیں جانا ہے, کیا ہوا ہے, مطلب کہیں پہنچنا ہے, کسی کو وقت دیا ہے, نہیں وقت تو نہیں دیا, تو پھر اتنی جلدی میں کیوں بیٹھتے, کیوں نہیں؟ بس ویسے ہی میں نے سوچا جلدی سے کر لوں گا. جلدی کس چیز کی جلدی ہے, آرام سے بیٹھو, نہیں جلدی میں. تو یہ جلدی کا جو مسئلہ ہے, اور اسی کے اندر بچے بھی, وہ جو اطمینان جو ہے وہ اس کی طبیعت میں نہیں ہوتا. اطمینان بڑی اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمتوں میں سے, سکون, اطمینان, آرام سے, کوئی بات نہیں, آرام سے کر. تو یہ ایک, تو رفتار پر اصرار سے گریز جو ہے یہ بہت ہی اہم پوائنٹ ہے حفظ قرآن کی تکمیل کے لیے بھی, اور قرآن کی کہہ لیجئے اپنا سبق لینے اور سنانے میں بھی. اگر ہم رفتار, اب ٹھیک ہے, اب ہوگا یہ کہ وہ ابھی جو ہم بات کر رہے ہیں نا, دیکھیے ہم دوبارہ وہ بات کر رہے ہیں کہ اگر ہم تعلیم و تربیہ کے گریٹر گولز, عظیم تر مقاصد کو ذہن میں رکھیں گے تو ہم اپنے عمل کی, اپنے طریقے کی, اپنے اصول کی اصلاح کر لیں گے. لیکن اگر ہم صرف حفظ قرآن کو اپنا
حتمی گول، یعنی ہم کہیں ہمارا حتمی مقصد جو ہے وہ محض قرآن کا یاد کر لینا ہے، جتنی جلدی کر لو اور جتنی جلدی سنا دو، جتنی جلدی سنا، اور اس کے علاوہ کوئی مقصد ذہن میں نہیں ہے، تو پھر ہم بہت ساری چیزیں مس کر دیں گے. یہ تو حاصل ہو جائے گا. ہمیں اس کو حاصل کرنا ہے عظیم مقاصد کے حاصل ہونے کے ساتھ ساتھ. یہ پوائنٹ. اچھا پھر ہم ایک چیز میں اور دیکھتا ہوں، یہ میں حفظ کی وہ میموری سے متعلق بھی بلکہ بات میں بتا دیتا ہوں. اچھا کچھ اور چیزیں ہیں جو ہمیں بچوں کے اوپر کام کرنی چاہیے. میں وہ کچھ ورزشیں آپ کو بتاؤں گا. تمام بچوں کو کچھ ورزشیں کروائیے. اس میں سے کچھ ورزش تو ایسی ہے جو ان کی حافظے کے لیے بہت اہم ہے، اور کچھ ورزش اور ہے جو ان کی ذہنی چستی کے لیے بھی اور ان کی آنکھوں کے لیے بھی بہت اہم ہے. اس میں سے ایک ورزش ہے آنکھوں کی ورزش. آنکھوں کی ورزش آپ کروائیے، معمول کا حصہ بنائیے آنکھوں کی ورزش. مجھے اس بات کا افسوس رہے گا کہ مجھے اپنی زندگی میں بہت بعد میں اس بات، مطلب میں کچھ عرص یعنی چند سال پہلے مجھے یہ پوری تحقیقات پتہ لگیں کہ آنکھوں کی ورزش کتنی اہم ہے، اور اس سے اللہ تعالیٰ نے اتنی ایک انسان کے اندر یہ دیا ہے کہ یہ پوری جو مسلز ہیں یہ اتنے ڈیولپ ہوتے ہیں اتنی، اور بینائی بہتر ہوتی ہے، اور یہ چشمہ اتر جاتا ہے اگر بچپن میں کرایا جائے تو ذوف نظر جو ہے، ذوف بینائی جو ہے وہ دور ہو جاتا ہے، لیکن اس عمر میں کرایا جائے. اور ابھی بھی کرنے سے اس کے فائدے ہیں. اور اس کی ورزشیں یوٹیوب وغیرہ پہ بھی مل جاتی ہیں. یعنی وہ آنکھوں کو آپ بالکل ادھر لے جائیں، پھر ادھر لے جائیں، اوپر لے جائیں، نیچے لے جائیں. اس کے خاص 3-4 منٹ تک اس کی ورزش ہے. انگوٹھے کو ایسے کریں، پھر قریب لائیں، دور دیکھیں، قریب دیکھیں، اس کی پوری ورزش ہے. لیکن وہ ورزش آپ ایک دفعہ سیکھ بھی لیں اور وہ ورزش بچوں کو کروائیے. اسی طرح ایک اور چیز ہے کہ جس ماحول میں بچے اپنا قرآن حفظ کر رہے ہیں اس ماحول کے اندر وہ جگہ ہے وہ بہت روشن ہونی چاہیے. اور نہ صرف یہ کہ روشن ہونی چاہیے، پودے وہاں سے نظر آنے چاہیے، سورج کی روشنی وہاں سے نظر آنی چاہیے. وہ کلاس روم جہاں سورج کی روشنی نہیں پہنچتی، پودا نظر نہیں آتا، آسمان کسی زاویے سے دکھائی نہیں دیتا، وہ بہت کمزور کلاس روم ہے. تو آئیڈیلی کسی کلاس روم کے اندر، یعنی اگر اس کا جس حد تک اس کا اہتمام ہو سکتا ہے اس حد تک اہتمام کیجیے. یہ تو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں، آسمان کا نظر آ جانا، سورج کی روشنی کا پہنچ سکنا، پودوں کا اہتمام. تو یہ اچھا اسی طرح میں اس کے معمولات جو ہیں اس میں ایک توازن اور اس کی فطرت، اس کو فطرت سے قریب تر ہونا چاہیے. کتنی بڑی تعداد میں بچے حفظ کر رہے ہیں جو کھیلنا ان کے لیے یعنی کتنے ہمارے شہر میں کتنی بڑی تعداد ہے جو بچے کھیل نہیں رہے، کسی قسم کا کوئی کھیل نہیں کھیل رہا. وہ بس اتفاق سے کسی دن ان پہ بڑا احسان ہوا، چلو بھائی آج تمہیں کھیل ان کے لیے بڑا ضروری ہے. تو موبائل بھی کھیل رہے ہیں، وہ موبائل پہ کھیل رہے ہیں. اچھا وہ بچہ دیکھیے، ایک بار آپ کو بات بتاؤں، وہ بچہ جو حفظ کر رہا ہے اگر وہ اسکرین میں انگیج ہوتا ہے تو یہ اس کے ذہن کے لیے کوئی بہت صحت مند تجربہ نہیں ہے. اسکرین جو ہے وہ ذہن کے لیے کوئی صحت مند سرگرمی نہیں ہے، بالخصوص وہ ذہن جو ابھی ابتدائی عمری میں ہے، مطلب 12-14 سال تک کا، جو 0 سے لے کے 14 ایئرس تک کی ایج میں. تو جتنا گریز کیا جائے، بالخصوص شروع کے 10-12 سال، تو جتنا کم کیا جائے اتنا بہتر. اگر اور بنیادی ایج لے لیجیے اور اس میں جتنا وہ، یعنی اس کی نگاہ آسمان پہ ہونی چاہیے نہ کہ اسکرین پر. اس کی نگاہ، یعنی اس کے لیے جو دوسرے تجربے ضروری ہیں ہم وہ تجربے بائی پاس کر کے وہ اوورلی ٹیکنالوجیکل لائف اسٹائل کے اندر وہ بیچارہ پہنچ گیا. اس سے نکلنے کی ضرورت ہے. اچھا یہ تو ہیں وہ بہت عمومی باتیں جو میں اب تک میں دوبارہ بتا دوں، میں نے بغیر عنوان کے گفتگو کرتا رہا. 2 آبجیکٹیوز میں نے اب تک اچیو کر لیے. ایک ہے تعلیم و تربیہ کے گریٹر ویژن کے ساتھ حفظ کی، یعنی حفظ کا بہت اہم مقام ہے، لیکن حفظ کے مقام اور حفظ کے مقاصد کو تعلیم و تربیہ کے گریٹر آبجیکٹیو اور گریٹر ویژن اور گریٹر ایمز کے ساتھ جوڑ کر دیکھنا ہوگا. اس کو علیحدہ سے ایک عظیم مقصد بنانے سے کام نہیں بنے گا. یہ تو ہے سب سے نازک اور پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم اپنی اولادوں کو یا اپنے طلباء کو اس عظیم مقصد سے اور اس عظیم محنت سے جوڑتے ہیں اور کہتے ہیں چلو بھائی اپنی زندگی میں 2-4 سال 5 سال وقف کرو اور اس کو، تو اس کے لیے جو اہتمام درکار ہے گھر کے اندر، اپنے تعلق کی نوعیت میں، والدین کی اورینٹیشن، یہ اور اس معاملے کو دیکھا کیسے جائے، اس کے اندر کچھ کرنے اور نہ کرنے کی موٹی موٹی باتیں یہ میں نے عرض کی.
اب میں تیسری جو میری گفتگو میں مجھے بات کرنی ہے وہ ہے حافظے کے معاملات کیا ہیں، بچے کا حافظہ اور بڑے کے حافظے میں فرق کیا ہے۔ بچے کے حافظے اور بڑے کے حافظے میں اور حافظہ ہوتا کیا ہے؟ حافظہ رب کریم کی انسان پورا کا پورا ہی رب کریم کی بہت قیمتی نشانی ہے۔ کائنات میں جو کچھ ہے وہ رب کریم کی نشانیوں میں سے۔ انسان جس نشانی کے ساتھ ہر وقت موجود ہے وہ خود اس کا اپنا وجود ہے، اسی وجہ سے جب وہ اپنے وجود پر غور کرتا ہے تو نشانی جو ہے وہ نشان کا پتہ دیتی ہے، نشانی مجھے نشان تک جوڑ دیتی ہے، تو وہ ٹھک سے وہ آدمی پہچان اچھا۔ تو انسان جو ہے، انسان خود اتنی زبردست چیز ہے، رب کریم نے انسان کو ایسا بنایا ہے کہ جو کچھ انسان دیکھتا اور جو کچھ انسان کرتا ہے وہ اس کے اندر محفوظ ہو رہا ہے۔ جو کچھ وہ جس بھی تجربے سے گزر رہا ہے، آپ جو چیز بھول بھی گئے ہیں وہ آپ کے وجود کے اندر کہیں پڑی ہوئی ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ ہم حافظہ، اس صلاحیت کو ہم حافظے سے تعبیر کرتے ہیں۔ آپ نے جو کچھ دیکھا ہے وہ سمجھیے ایک اندھا کنواں ہوتا ہے نا، جس کے اندر جو چیز جائے وہ سب اس کے اندر چلی جاتی ہے۔ ہمارا جو شعور ہے نا وہ بھی کنویں کی طرح ہے، اس میں سب کچھ جاتا اور نہیں پتا کتنا گہرا ہے، سب کچھ اس میں چلا گیا۔ تو کچھ چیزیں اس میں جا کے گم ہو گئی اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جس میں جب آپ ہاتھ ڈالیں نکل آئیں گی دوبارہ۔ تو حافظہ بچے نے اس کو ڈالا اور وہ دوبارہ نکال لیا۔ ہمارے اور بچے کے حافظے میں فرق یہ ہے کہ بچے بڑی جلدی کوئی چیز انہیں یاد ہوتی ہے، آسانی سے حافظے میں آ جاتی ہے اور بہت آسانی سے حافظے سے نکل بھی جاتی ہے۔ ہمیں بڑی مشکل سے ہمارے حافظے میں آتی ہے اور بڑی مشکل سے حافظے سے نکلتی ہے۔ بچے کے ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے اور ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس کی دو بڑی بنیادی وجوہات ہیں۔ ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی میں وہ سارے معاملات، وہ ساری باتیں جو بھولنے کے لائق تھیں اسے بھول نہیں سکے۔ ہماری زندگی کے دشوار ہونے کا ایک بہت بڑا سبب یہ ہے کہ وہ معاملات اور وہ باتیں جنہیں بھول جانا چاہیے تھا وہ بھول نہیں پائے، اور وہ بات جو نہیں بھولنی چاہیے تھی وہ روزانہ بھول جاتے ہیں۔ یاد رکھنے والی بات بھول جاتے ہیں، بھول جانے والی بات یاد۔ تو اس وجہ سے ہمارے ساتھ یہ مسائل، یعنی مثال کے طور پر کسی نے کوئی تلخ بات کہی تھی بہت پہلے، اس کا جملہ بھی یاد ہے، اس کا لہجہ بھی یاد ہے، اس کی شکل بھی یاد ہے۔ اس نے اس شکل کو بنا کر اس لہجے میں یہ جملہ مجھے کہا تھا، میں بھول نہیں سکتا اس کی بات۔ تم اپنے دل میں کون سی بات لے کے بیٹھ گئے ہو؟ تم بھول جاؤ اس بات کو، تم اس بات کو بھول جاتے تو کام کی باتیں یاد رکھنے کے امکانات بڑھ جاتے۔ یہ تو ہمارے حافظے کے مسائل ہیں۔ بچے کے حافظے کے مسائل یہ ہیں کہ بچہ ہر چیز کے لیے متجسس ہے، ہر چیز سمجھنے سیکھنے کے لیے بیتاب ہے۔ اس کی سیکھنے کی بیتابی اس کو بے قابو کیے دیتی ہے۔ ہر چیز کو سیکھنا چاہتا ہے، ہر چیز کو جاننا چاہتا ہے، ہر چیز میں گھسنا چاہتا ہے، ہر چیز کو سننا چاہتا ہے، بالخصوص اس وقت جب کوئی اس سے بات نہ کر رہا ہو تو دوسروں کی بات سننے میں دلچسپی لیتا ہے، یعنی وہ سب کچھ سیکھنا سمجھنا۔ تو اتنا سارا کانٹینٹ وہ پروسیس کرتا ہے، اور ہوتا یہ ہے کہ وہ چیز جس کا استعمال نہیں کر رہا وہ پھر اس کے ذہن سے نکل جاتی ہے، تو وہ اس کے حافظے کی نوعیت تھوڑی سی مختلف ہے۔ اچھا، میں کچھ 10 مشورے دوں گا کہ بچوں کے حافظے، یہ جو پورا حفظ قرآن کا معاملہ ہے، اس میں حافظے کو بہتر کرنے کے لیے کیا کیا چیزیں کی جا سکتی ہیں۔ ذہن کے لیے جو سب سے قیمتی چیز ہے انسانی ذہن کے لیے اور بالخصوص میموری کے لیے، وہ ہے آکسیجن، جس کو ہم کہتے ہیں وینٹیلیشن، یعنی کمرے کے اندر وینٹیلیشن ہو، کمرے کے اندر آکسیجن ہو۔ اگر کمرے کے اندر سفوکیشن ہے، اگر تازہ ہوا، تازہ آکسیجن اسے نہیں مل رہی، تو اس کا حافظہ، اس کے لیے مشکلات ہوں گی۔ اور ہمارے دیکھیں، اگر آپ کے جس بچے کا، اگر اس کا تعلق ایک اور چیز سے بھی ہے، یہ تو میں پہلی چیز کہہ رہا ہوں آکسیجن، مطلب اس کو کرنے کے لیے آپ کیا کر سکتے ہیں؟ آپ بریتھنگ ایکسرسائزز کیے، بریتھنگ ایکسرسائزز، جیسے میں نے کہا آنکھوں کی ورزش روزانہ کروائیے۔ دوسرا کام آپ کیجئے بریتھنگ ایکسرسائز، سانس کی ورزش۔ سانس لینے کی ورزش کیا ہے؟ 20 دفعہ گہری سانس لیں، اور 20 دفعہ گہری سانس ایسے لینی ہے باہر نکل کے۔ آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم دن میں 3 یا 4 دفعہ
سانس لینے کی ورزش کریں گے. پورے سب بچوں کو لے کے باہر آ گئے اور باہر آنے کے بعد 3 منٹ 4 منٹ لگیں گے اور گہری سانس لیں, اور گہری سانس ایسے لیں کہ جب سانس اندر لیں تو پیٹ باہر نکلے, اور جب سانس باہر نکلے, جب ہوا باہر نکال دیں تو پیٹ اندر چلا جائے, یعنی پیٹ سکڑ جائے جب ہوا باہر آ جائے, اور جب ہوا اندر جائے تو پیٹ جتنا باہر نکال سکتے ہیں وہ نکالیں. اس کو کہتے ہیں بیلی بریتھنگ. اس کی بھی نیٹ پر مشقیں موجود ہیں, ورزش موجود ہے. اگر بچہ 3 سے 4 دفعہ روزانہ, اور یہ کسی بھی انسان کے لیے بہت قیمتی ایکسرسائز ہے, مطلب بہت زبردست ہے, حافظے کے لیے بھی, اعصاب کے لیے بھی, ذہنی صحت کے لیے بھی ایک بہت قیمتی عمل ہے, مطلب فائدہ ہے اس میں کوئی انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ نے جو کہہ لیجیے انتظام کیا ہے فطرت کے اندر ہماری صحت کے لیے, ہم اس انتظام کو استعمال کرتے ہوئے اپنی ذہنی صحت اور اپنی اعصابی صحت کو بہتر بنانے کا ایک کوشش کریں انشاءاللہ. دوسری چیز ہے جس کو کہتے ہیں اسٹریچ بریک. پہلی چیز میں نے آکسیجن کہی, اور آکسیجن کے لیے میں نے ورزش کہا کہ اس کہتے ہیں. اسٹریچ بریک یہ ہے کہ روزانہ آپ, ریسرچ یہ کہتی ہے کہ 50 منٹ سے 60-65 منٹ کے دوران, یعنی ایک ٹائم آتا ہے جس میں بچے سیچوریشن پوائنٹ پہ آتے ہیں. مطلب یوں سمجھ لیجئے کہ بچے نے کام کرنا شروع کیا, تقریباً یہ مختلف بچوں کی لائف میں مختلف بچوں کا مختلف ہوتا ہے. مثال کے طور پر 45 منٹ سے لے کر آپ نے کام کرنا شروع کیا, ایک بچے نے بیٹھ کے پڑھنا شروع کیا, اب اس کو ٹائم ہو گیا آدھا گھنٹہ, 30 منٹ, 40 منٹ, 42 منٹ, 44, 45, 46. 45 منٹ سے لے کر سمجھیے کہ 60-65 منٹ کے دوران میں کوئی ٹائم ایسا آئے گا جس میں یہ بچہ اب بالکل اب اسے بریک چاہیے. زیادہ تر لوگوں کو جو بریک چاہیے ہوتا ہے وہ ہے 50 منٹ پر. سب سے زیادہ جو بریک ٹائم لوگوں کو چاہیے, یعنی ہر 50 منٹ کے بعد 1 منٹ کی بھی بریک دیں گے تو بہت قیمتی ہوگی. اس کے بعد کا ٹائم بہت زبردست ہو جائے گا. یعنی وہ جو ابھی, یعنی سمجھیے کہ ایک دم بس ایک تھکن کا سا غلبہ ہو گیا, تھک سے گئے, تو آپ بریک کا 1 منٹ, اس کو ہم کہتے ہیں اسٹریچ بریک. اسٹریچ بریک کیا کرنا ہے, اپنی جگہ سے اٹھنا ہے, 20 قدم چلنا ہے, ہاتھوں کو ایسے ایسے کرنا ہے, چاہیں تو وہ سانس لینے والی ورزش کر لیں, تھوڑا سا جمپ پمپ لگانی ہے, ہمیں تو ملے گی, ٹھیک ہے, تھوڑا سا, اور پھر اس کے بعد واپس آ کے بیٹھنا. چلیں ایک جلدی سے آدھے منٹ کی اسٹریچ بریک لیں, جلدی سے چلنا نہیں ہے اس میں, بس کھڑے ہو کر ایسے ایسے کرنا ہے اور پھر واپس بیٹھ جائیں. ہاں تو وہ ایسے ایسے کر لیں, بس کسی کو مارے نہیں. ایسے کریں گے تو ہم کے حقوق متاثر نہ ہو سکے. ٹھیک ہے, سبحان اللہ, سبحان اللہ. اب دیکھیے یہ جو آپ نے کام کیا یہ ہے اسٹریچ بریک. اس چیز کو کہتے ہیں اسٹریچ بریک. یہ اسٹریچ بریک بھی نامکمل ہے. اصل میں جو بچوں کو اسٹریچ بریک دینا ہے وہ پورے 1 منٹ کا دینا, اور اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ آپ ان سے کہیں گے کہ ہم 1 منٹ کا بریک ہے اور 50 سیکنڈ پر ہم کوئی گھنٹی بجائیں گے یا کوئی کہ بھائی اب واپس آنا, مطلب اسے 1 منٹ کے اندر, تقریباً 1 منٹ سوا منٹ کے اندر مکمل کرنا ہے. اور وہ ذرا سا اٹھنا ہے, یوں کرنا ہے, 10-15 قدم چلنے ہیں, واپس آنے اور پھر آگے بیٹھ جانا ہے. اس سے ہوگا یہ کہ وہ ایک ذرا سا ریفریش ہو جائیں گے. تیسری چیز ہے ان کے معمول میں کھیل لازمی ہونا چاہیے. لازمی کھیل جو ہے وہ صرف جسم کی صحت کا معاون نہیں ہے بلکہ اس کی نفسیات اور اس کے اعصاب کی صحت کا بھی معاون ہے. کھیل جو ہے وہ زبردست کسی انسان کے ذہن پر جو تناؤ ہے, کسی کے دل پہ جو بوجھ ہے, پورے دن میں پتہ نہیں کون سی بات بری لگ گئی, کون سی اچھی لگ گئی, کون سی بات دل میں لے لی, کون سی کیا گھر میں امی نے کوئی ڈانٹ دیا تھا, گھر میں کوئی چیز ہو گئی, راستے میں کچھ ہو گیا, کوئی ایسی, تو ذہن جو ہے نا وہ بڑا ریفریش ہو جاتا ہے کھیلنے کے نتیجے میں. تو کھیل جو ہے وہ صرف ایسا نہیں ہے کہ قوا کو مضبوط کرتا ہو, وہ اعصاب کو بھی مضبوط کرتا ہے, قوا کو بھی مضبوط کرتا ہے, حتیٰ کہ وہ اخلاق پر بھی مثبت اثرات مرتب کرتا ہے. تو وہ بچے کے لیے بہت صحت مند سرگرمی ہے. یعنی آپ, بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ اگر اس کا امتحان بھی ہے تو اس کے کھیل کو نہ کروائیے. اس سے کہیے بیٹا تمہارا امتحان ہے, تم کھیلو گے نہیں تو امتحان کیسے دو گے؟ کیا مطلب بیٹا کھیلو گے تو تم ذرا سا, مطلب تم تو امتحان کے بوجھ تلے دب کے پس رہے ہو, تو امتحان پہ حاوی ہونے کے لیے تمہیں کھیلنا ضروری ہے, نہیں تو امتحان تم پہ حاوی رہے گا. یہ اعصاب کا معاملہ. تو کھیل کی جو حیثیت ہے وہ بڑی اہم ہے. چوتھا پوائنٹ ہے غذا. یہ شاید جتنے میں پوائنٹس بتاؤں گا اس میں ایک بہت ہی اہم پوائنٹ ہے غذا.
اگر آپ کا بچہ حفظ کر رہا ہے، بلکہ آپ کے مدرسے میں کوئی بچہ، چاہے آپ استاد ہیں یا آپ والد ہیں، اگر آپ کا بچہ حفظ کر رہا ہے، اس کی غذا کو درست کر لیجئے، اس کے حفظ آسان ہو جائیں گے. اور اس پر اتنی تحقیق ہے مغرب میں، اتنی تحقیق ہے کہ میرے پاس جب والدین اپنے بچوں کو لے کر آتے ہیں، میں ان کے بعض معاملات کا بڑے میرے اسٹینڈرڈ کویسچنز ہیں بعض. اس میں سے ایک کویسچن یہ ہے کہ میں ان کا روٹین پوچھتا ہوں. دوسرا کویسچن یہ ہے کہ میں ان کی خوراک پوچھتا ہوں. آپ کا بچہ عموماً کیا ناشتے میں، آج ناشتے میں کیا کھایا تھا، کل کیا کھایا تھا، پرسوں کیا کھایا تھا، آج کھانے میں کیا پکا تھا، کل کیا پکا تھا، پرسوں کیا پکا تھا. کھانا، ناشتہ، کھانا. اور آپ کسی بچے کی، پتہ ہے ایک بات میں آپ کو بتاؤں، آج سے 100 سال پہلے تک جو عالم تیار ہوتے تھے، یا 150 سال پہلے تک، علم بدن اور علم غذا اس کے نصاب کا حصہ رہا ہے. اس لیے کہ اس کے پیچھے سوچ یہ تھی کہ روح کا بگاڑ بدن کے فساد کی وجہ سے ہو رہا ہے. تو یہ جو کھاتا، یعنی جب آپ کسی عالم کے پاس جاتے تھے تو وہ جب ہم کہتے تھے ہمارے یہ اخلاق اور ہمارے عمل میں یہ مسائل ہیں، ہماری یہ کمزوری ہے، تو وہ پوچھتے تھے کھاتے کیا ہو، پہلے یہ بتاؤ کھاتے کیا ہو. خوراک کی اصلاح کرتے تھے، عمل کی اصلاح کو خوراک کی اصلاح سے جوڑتے تھے. بہت اہم نکتہ تھا جو اب اس وقت ہم نے اس کو چھوڑ دیا. اس وقت ایک آدمی، یعنی دنیا میں بہت محنت ہوئی ہے، ایک پورا کانسیپٹ ہے برین فوڈ. ایک آدمی، اس کا نام ہے رابن پاک، انگریز ہے. اس نے سینکڑوں اس بات کے کیسز لکھے کہ فلاں مسئلے کا شکار ایک بچے کی والدہ میرے پاس آئیں. اس نے ایسے 20 میں ایک واقعہ بتاؤں، انہوں نے کہا 5 سال کا ایک بچہ تھا اور اس کو بولنے، اس کی زبان کھلی نہیں تھی، بہت ہی محدود، اس کی اسپیچ جو تھی وہ بہت محدود تھی، بہت کم بولتا تھا. اور ہم اسپیچ تھراپی ایک بڑی مشہور چیز ہمارے یہاں آ گئی، پہلے وہاں تھی. پاکستان میں 90% بچے جن کی اسپیچ تھراپی ہو رہی ہے انہیں اسپیچ تھراپی کی ضرورت نہیں ہے. ایک چیز کہلاتی ہے اسپیچ تھراپی، بچوں کو بھیجا جاتا. تو اس نے یہ واقعات لکھے. اس نے کہا کہ میرے پاس ایک ماں آئی جس کے بچے کے بولنے کے مسائل تھے، اور میں نے ان سے پوچھا کہ اس کو تم کھلاتے، یہ کھاتا کیا ہے اور کیا نہیں کھاتا، اور اس کی خوراک کا تجزیہ کیا اور اس کو اگلے 15 دن کی خوراک کا ایک پلان دیا. اور جو بہتری اس 15 دن میں اس کے بولنے میں ممکن ہوئی، وہ پچھلے 2.5 سال سے جو وہ محنتیں جو کر رہے تھے اس میں نہیں ہو سکی تھی، صرف خوراک کی تبدیلی سے. خوراک بہت اہم چیز ہے. اس وقت جو بچے دیکھیں، وہ بچہ جو حفظ کر رہا ہے، سب سے گھٹیا ناشتہ وہ کیا کر سکتا ہے، پہلے اس کو ذرا طے کر لیتے ہیں. سب سے گھٹیا ناشتہ وہ یہ کر سکتا ہے کہ وہ ڈبل روٹی کا ناشتہ کرے یا کارن فلیکس کا ناشتہ کرے اور ڈبے کا دودھ پیے اور اسکول آ جائے. سب سے بہترین ناشتہ وہ کیا کر سکتا ہے کہ وہ پھل کھائے. اگر آپ چاہتے ہیں، چاہے آپ کا بچہ حفظ کر رہا ہو یا نہ کر رہا ہو، چاہے آپ کچھ بھی کر رہے ہو، آپ اپنی خوراک میں صرف یہ تبدیلی کر لیجئے کہ آپ صبح سے لے کے دوپہر تک سوائے پھل کے کوئی اور چیز نہ کھائیں. کھجور سے سٹارٹ کیجئے، بادام سے سٹارٹ. بادام اگر کھانے ہیں تو رات کو بھگونے ہیں، 14 گھنٹے بھیگنا چاہیے بادام کو، 14 گھنٹے بھیگنا چاہیے. اور بادام کھانے کا اصول یہ ہے کہ، بلکہ ہر چیز کھانے کا اصول یہ ہے کہ دیر تک چبائیے. یعنی جلدی ہماری زبان کو بھی ہوئی ہے، ہمارے پورے مزاج جلدی کا چکر جو ہے نا، زبان کو جلدی اس بات کی کہ جلدی سے اندر کرو 5 دفعہ چبا لیا اندر. ایک نوالے کو کتنی دفعہ چبانا چاہیے، بہت اہم سوال ہے. کم از کم 40 دفعہ چبانا چاہیے. 40-45 دفعہ آپ نوالا چبائیے. اس وقت جو ہمارے وطن کا پڑھا لکھا آدمی ہے، پیسے والا آدمی ہے، پیسے کی بھی کمی نہیں، تعلیم کی بھی کمی نہیں، 18 جماعتیں 16 جماعتیں پڑھا، 7 منٹ سے کم وقت میں ایک وقت کا کھانا کھا لیتا. اس کے مسائل صرف کھانے کے ساتھ اگر میں گنواؤں، اور وہ کھانے کے مسائل جب تک درست نہیں ہوں گے، اس کے مزاج کے مسائل درست نہیں ہوں گے، اس کی قلب اور اس کے ذہن کی کارکردگی بری رہے گی اگر اس کے کھانے کے مسائل حل نہیں ہوئے. مثال کے طور پر جو بچہ حفظ کر رہا ہے، بہت سے والدین یہ تو سمجھتے ہیں کہ یہ محنت کر رہا ہے تو اسے زیادہ کھلاؤ. زیادہ کھلانا حل نہیں ہے. 3 وقت کا کھانا اس کی ضرورت نہیں ہے، ضرورت تو صرف 1 وقت کا کھانا ہے. لیکن کیا کھائیں، یہ اہم بات ہے. کھانے کے نام پہ کچرا نہ کھائیں. یعنی نیسلے کا جو ڈبہ ہے، اس ڈبے پہ لکھا ہوا ہے کہ میں صرف 6% پھل ہوں، 94% کچرا ہوں. اب ہوتا ہے بات.
اور ڈبے پہ لکھا ہوا ہے کہ میں صرف 6% فروٹ کانٹینٹ ہوں, 94% پریزرویٹیوز اور الٹی سیدھی چیزیں. اور جب ڈبہ بنا تھا 4 مہینے پہلے کسی فیکٹری میں, تو اس کے اوپر چھپا ہوا تھا تازہ پھلوں کا تازہ توانائی سے بھرا. تو ہم ڈبہ دیکھتے ہیں اور ڈبے پر آیا کذب کو پہچاننے کی قدرت سے بھی محروم. یعنی کذب مبین ہے نا یہ تو, کہ بالکل کھلا, مطلب وہ تازہ کہاں ہوگا؟ اس وجہ سے کہ چھپا ہوا ہے تو وہ تازہ ہی رہے گا کیا خیال ہے؟ جو کہ اس پہ لکھا ہوا ہے ہمیشہ مٹ تو سکتا نہیں, تازہ ہو گیا. اس طرح کے خوراک سے بچے, ابھی پچھلے 2 سال سے دنیا میں جس بات پہ تحقیق ہو رہی ہے وہ یہ کہ جو پروسیسڈ فوڈ ہے, ذہن کی کارکردگی, مزاج کے مسائل اور دوسری اعصابی کمزوریاں, اس کا تعلق, یعنی پروسیسڈ فوڈ کون سی ہے؟ پروسیسڈ فوڈ ہر وہ فوڈ جو غیر فطری طریقے سے محفوظ کر کے ڈبوں کے اندر آپ تک پہنچائی گئی, اس کے نقصانات جسمانی صحت پر تو ہیں ہی, یعنی باعث قبض ہے, باعث کنجیشن ہے. ہر وہ بچہ جو ماں کا دودھ نہیں پیتا اور ڈبے کا دودھ پیتا ہے, کنجیشن یعنی سینے میں کنجیشن اور قبض, یہ اس کا, یعنی ممکن نہیں ہے کہ یہ بچہ اس سے بچ جائے. اللہ کی توفیق سے بچے گا. اسباب کی سائنس تو یہ بتاتی ہے کہ اس مسئلے میں ہوگا. مجھے کوئی بچہ ایسا نہیں ملا جو ڈبے کا دودھ پیے اور وہ کہے کہ نہیں اس کو پوٹی آسانی سے ہوتی ہے, مشکل سے ہوتی ہے, تکلیف سے ہوتی ہے, اور سینے میں اس کے بلغم بھرا رہتا. عام ہے یہ مسئلہ, ماں کے دودھ سے ایسا نہیں ہو سکتا. تو یہ ہم پوری زندگی جو ہے نا ہم عجیب مسئلوں میں ہیں. تو یہ جو بات ہے, اگر آپ کا بچہ حفظ کر رہا ہے, آپ اس بات کو یقینی کیجئے, اسکول میں اس بات کو یقینی کیجئے کہ بھائی ہم جو غذا کھائیں گے وہ بالکل بہترین, یعنی صحیح غذا ہوگی. مثال کے طور پر چبا کے کھائیں گے اچھی طرح, اطمینان سے کھائیں گے, جلدی کا چکر نہیں ہے کوئی, زبان کو بھی جلدی ہے, جلدی سے بس اندر ڈال لو. تو ہم غذا کیا کھائیں گے؟ ہم پھل, ہم صبح کیلا جو ہے وہ حافظے کے لیے بہت مفید ہے, آم جو ہے وہ حافظے کے لیے بہت مفید ہے. پھلوں میں آپ یوں سمجھ لیجیے کہ 60% پھل تو خصوصی طور پر حافظے کے ساتھ ان کا بہت ہی ڈائریکٹ تعلق ہے, ڈائریکٹ, یعنی 60% پھل ایسے ہیں جن کا حافظے کے ساتھ ڈائریکٹ کنیکشن ہے. کھجور بہت مفید ہے. اب دیکھیے ہمارے جسم میں بعض کمزوریاں رہ جاتی ہیں. وہ کمزوریاں اس وجہ سے نہیں ہوتی کہ کھاتا کم ہے, کھاتا تو یہ بہت ہے, بس یار خوری کرتا, پیٹ بھر کے کھاتا ہے, لیکن کھاتا کیا ہے یہ؟ یعنی اگر آپ پیٹ بھر کے ڈبل روٹی اور پیٹ بھر کے KNN کے چکن اور نگیٹس اور اس طرح کا لم ولم کھائیں گے تو پیٹ تو بھوسے سے بھر جائے گا, لیکن جسم کو توانائی نہیں ملے گی. اور جب جسم کو وہ منرلز اور وہ معدنیات نہیں ملیں گے جو ذہن کے اعلیٰ افعال کے لیے درکار ہیں, تو ذہن وہ افعال نہیں کر سکے گا جو اس کو کرنے. یہ ہے وہ اصول. تو بھلے کم کھائیں لیکن جسم کو معدنیات پہنچائیں. مثال کے طور پر اگر جسم میں آئرن کی کمی ہے تو آپ کے بچے کو نیند بھی زیادہ آئے گی, سردی بھی زیادہ لگے گی, اس کا دھیان بھی زیادہ بٹے گا, اور اس کو یاد بھی مشکل سے ہوگا. ممکن نہیں ہے کسی بچے کے لیے کہ اس کو آئرن کی کمی ہو اور اس کی میموری بہت شارپ ہو. یعنی میموری کا ویک ہونا آئرن کی ڈیفیشنسی سے ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ہے. اور آئرن کی ڈیفیشنسی, یعنی اگر آپ اس بچے سے پوچھیں تم کھاتے نہیں ہو, کھاتا تو بہت ہے, کھاتا ہے کیا, کھاتا کیا ہے؟ یہ 6 ہفتے میں جوان ہونے والی مرغی کو شوق سے کھاتا ہے, اور عجیب مطلب دھوکا کھاتا ہے, دھوکا. اس کی تعلیم اس کو اس قابل بھی نہیں بنا رہی کہ دھوکا کھانا چھوڑ دے. مطلب ایک تو ہوتا ہے نا یعنی دھوکا, یعنی ایک تو بالکل یعنی غیر مرئی دھوکا بھی کھاتا ہے, مرئی دھوکا بھی کھاتا ہے. عجیب, انٹینجیبل اور ٹینجیبل دونوں طرح کے دھوکے کھاتا. بات سمجھ آ رہی؟ تو غذا میں آپ کو احتیاط کرنی ہوگی. رات کے سونے اور رات کے کھانے میں 2.5 گھنٹے کا گیپ کروائیے. آپ بتائیے, دیکھیں اگر آپ یہ گیپ نہیں کروائیں گے اس کی ذہنی کارکردگی متاثر رہے گی. اگر اس کو پروسیسڈ فوڈ سے نجات نہیں دلائی جائے گی اس کی ذہنی کارکردگی متاثر رہے گی. اس کو کولڈ ڈرنک اور اس طرح کی چیزوں سے نجات نہیں دلائی جائے گی اس کی ذہنی کارکردگی. اس کے گھر میں ٹی وی بند نہیں کیا جائے گا اور موٹر کی مشین جو ہے اس کا شور کم نہیں کیا جائے گا تو اس کے مسائل رہیں گے. آپ اس کو ٹھیک کیجیے, یہ بتانا پڑے گا. اور صرف یہی نہیں کہ گھر میں حفظ کر رہا ہے, کوئی بھی بچہ تعلیم و تربیہ کے بڑے مقصد کے لیے تیار ہو رہا ہے اس کے لیے اہتمام مطلوب ہے. اسی طرح ایک اور چیز ہے حافظے. ہمارے بچے جو پاکستان میں عموماً حفظ کرتے ہیں
بلکہ دنیا میں زیادہ تر. تو ایک چیز کہلاتی ہے جو ٹیکسٹ ہے، جس کو ہم لفظ کہتے ہیں. جب بچے اس لفظ کو پڑھتے ہیں، جب ہمارے پاس وہ ایک خاص طرح سے طباعت شدہ قرآن ہوتا ہے نا، اس کی مخصوص سطروں کا ایک وہ ہوتا ہے اور اتنے الفاظ اور اتنی سطریں، وہ پورا، تو وہ اپنا قرآن محفوظ رکھتا ہے. تو اس کا جو اس کو حفظ میں جو چیز اس کی حافظے میں معاون بنتی ہے وہ ٹیکسٹ ہے، اور ٹیکسٹ کے ساتھ اس کی اندر سے آوازوں کا ایک تعلق ہے. مطلب کبھی اس کو وہ اندر سے آواز، چونکہ اس نے اس کو اتنی دفعہ پڑھا ہے کہ اگر اس کا سامنے وہ آیت پڑھی جائے تو وہ اس کو پکڑ لیتا ہے، یا پھر اس کے ذہن میں بعض اوقات ایک حافظ کے ذہن میں وہ متن تصویر کی طرح گردش کرتا ہے اور اس کو وہ دکھائی دیتا ہے. وہ صفحہ کی اس صفحے کے آخری، وہ اس صفحے کی آدھی آیت ادھر تھی اور آدھی اگلے صفحے پہ تھی، تو وہ اس کو دکھائی دیتی ہے، وہ اس کی تصور کے اندر آتی ہے. تو تصور میں کبھی وہ کاغذ آتا ہے جس کو میں ٹیکسٹ کہہ رہا ہوں، متن کہہ رہا ہوں، اور کبھی اس متن کے ساتھ مشق کی گئی آواز آتی ہے جو اس کے اندر سے آتی ہے. تو یہ تو ایک حوالہ ہے اس کی حافظے میں اس کلام کو محفوظ رکھنے کا، اور یہ بہت زبردست، بہت طاقتور حوالہ ہے، اور الحمدللہ اسی کی محنت سے بہت سے لوگ اس پہ کام کر کے حافظ، مطلب یہ وہ حفظ کرتے بھی ہیں. لیکن ایک اور حوالہ بھی ہے، اور وہ حوالہ ہے، یہ جو پہلا حوالہ ہے جو بہت طاقتور حوالہ ہے، جس کے اوپر پورا حفظ کھڑا ہے، وہ یہی والا حوالہ ہے. متن اور اندر سے مشق کے نتیجے میں کی پیدا ہونے والی آواز، وہ اندر سے اس کو جیسے ہی وہ پڑھتے ہیں ٹک 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 پورا ایک آپ کو پکڑ میں آ جاتا ہے، ایسے ہی ہوتا ہے نا، اور متن کا تصور ذہن میں آتا ہے. یہ بہت اہم حوالہ ہے. ایک اور حوالہ بھی ہے جس کو میں کہتا ہوں اضافی حوالے کے طور پہ بچوں کو دیجیے، اور وہ حوالہ ہے معنی اور باہر سے، یعنی معنی اور سماعی کا حوالہ. وہ حوالہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ آپ بچے کو، جب بچہ قرآن پر اتنی محنت کر رہا ہے تو آپ کچھ ابتدائی عربی کا مزاج اور فہم اور اس کی رغبت بھی اس کے اندر پیدا کر دیجئے. کچھ آسان سے عربی کے بہت بھلے، بہت ہی، اور اس پاکستان میں بہت لوگ ہیں ماشاءاللہ. ابھی لاہور میں کچھ ساتھی تھے، وہ آئے تھے، ابھی زبیر بھائی اور منیر بھائی نے اٹینڈ بھی کیا پروگرام. انہوں نے الحمدللہ 4 دن میں عربی کا اور قرآن کا بڑا اچھا، مطلب عربی زبان سے ایک انسیت پیدا کر دی. 4 دن کے اندر بہت زیادہ جو ہے عربی کے ساتھ اور قرآن کے ساتھ ایک، یعنی اس کے معنی سے قریب آ گئے. ٹھیک ہے، ترجمے کی حاجت بھی رہے گی اور عربی کی کمزوری اپنی جگہ رہے گی، وہ علاج 4 دن کوئی علاج نہیں ہے، وہ تو پوری زبان ہے، محنت ہے. لیکن مختلف طریقوں سے اس کے اندر عربی زبان کا ذوق، عربی زبان کی دلچسپی، عربی زبان کے لیے ایک بیدار کر دیجیے. اسی طرح عربی زبان اور اردو زبان کا جو تعلق ہے اس کو استعمال کیجیے. یعنی مبین کا لفظ ہے، بین اردو میں ایک لفظ ہے، تو اردو اور عربی کے تعلق کو رب کریم، آپ کو پتہ ہے، دیکھیے قرآن عربی میں نازل ہوا تو عربوں کی زبان سے تو وہ سب سے، عربوں کی تو زبان میں ہے. عربوں کے علاوہ اگر دنیا میں 7,000 زبانیں، دنیا میں 7,000 زبانیں ہیں، 7,000 زبانوں میں سے ایک زبان کو رب کریم نے یہ اعزاز بخشا کہ اس میں اپنا کلام نازل کیا. اگر کوئی دوسری زبان ہے جو قرآن سے قریب ترین ہے عربی کے بعد تو وہ اردو ہے. یعنی عربی کے بعد دوسری زبان ہے جو قرآن سے قریب ترین ہے. تو عربی اردو کا جو فطری تعلق ہے، اس تعلق کو اور اس کے اردو کے وسائل کو استعمال کرتے ہوئے بھی فہم کی طرف لے کے جائیے. تو ہوگا یہ کہ اگر کسی بچے کو عربی کا فہم ہو اور اس کو سیاق و سباق، مضمون کا اندازہ ہو، تو یاد رکھ سکنے کا ایک اضافی حوالہ میسر آ جاتا ہے. یعنی یاد رکھ سکنے کا بنیادی حوالہ تو وہی رہے گا جو ہے الحمدللہ، جو متن کا حوالہ ہے اور اندر سے آواز کا حوالہ ہے. لیکن 2 حوالے اور میں آپ کو چاہتا ہوں کہ اس کا اہتمام کیا جائے، وہ ہے عربی کا. دوسرا، کیونکہ جب اتنی محنت کر رہا ہے تھوڑا سا آپ بتائیں گے بڑی آسانی سے چلا جائے گا، اور پھر اس کی مدد سے بھی ہوگا اچھا یہ لفظ، اچھا ہاں یہ لفظ وہ ہے جو ہم بولتے بھی ہیں، اچھا یہ تو ہماری زبان میں بھی رائج ہے یہ لفظ، اچھا اس سے تو یہ تعلق. اچھا ایک اور حوالہ ہے، وہ ہے یعنی قرآن جو ہے اچھی، ایک تو یہ جو روانی کے ساتھ جو قرأت ہے، جیسے عرب کے جو مختلف کعبے کے جو مختلف ائمہ کرام ہیں، اور بہت سارے، بہت ماشاءاللہ بہت سعد الغامدی صاحب ہیں جو وہاں کے یا کویت کے یہ ہیں، مشاری الفاظیں ہیں، اور
تو ان جو روانی کے ساتھ قرأت کر رہے ہیں آپ ان کے کسی ایک کو جو یہ جس کو یہ پسند کرے ان کو اس کو یہ راغب کیجئے کہ یہ ان کو بار بار سنیں، تاکہ اس کو بہت اچھی طرح پڑھنے کا جذبہ بھی اس کے اندر مینٹین رہے اور یاد رکھ سکنے کا ایک حوالہ اس کے اندر ایڈ ہو جائے. مطلب کلام کو یاد رکھ سکنے کے اضافی حوالے مہیا کر دیجئے. یعنی اس نے سنا بہت ہے اس لیے اس کو یاد ہے. اور دیکھیں صحابہ کرام کی جو حفظ کرنے کی جو روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر حفظ کرنے کی، اور نماز میں سن کے حفظ کرنے کی جو روایت ہے، ابتدائی جو حفظ دنیا میں ہوا ہے، یعنی وہ ہم نے دیکھا، مطلب ہمیں جو واقعات سے پتہ لگتا ہے کہ اتنا سنا سن کے تو سن کے یاد کرنے کی سنت کو بھی ایک اس کو کہ بھائی تو سننے کا بھی ایک اہتمام ہونا چاہیے. اسی طرح ایک اور چیز ہے، پانی جو ہے بعض اوقات جسم میں پانی کی کمی ایسے ہوتی ہے کہ جسم کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے کبھی کبھی اور ہم اس کا خیال نہیں کرتے. تو کبھی کبھی اور پانی کی ضرورت بہت زیادہ نہیں ہوتی، ایسا نہیں ہوتا کہ بہت بھر کے، لیکن بعض اوقات یعنی اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ بچوں کو یعنی پانی پینے سے نہ روکا جائے. پانی پینے کا ٹھیک ہے بھائی پانی پی لیجیے، پانی پیجیے. یہ ایک اسی طرح پانی پینے میں جس چیز کا اہتمام کیا جائے، ہم یہ تو الحمدللہ بہت سے لوگ جان گئے ہیں کہ بیٹھ کے پیا جائے، 3 سانسوں میں پیا جائے. ہمیں اب ایک اور چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پانی کب نہیں پیا جائے اور پانی کیسا نہیں پیا جائے. تو پانی جو ہے وہ ہمارے جسم کے بہت سے مسائل، میں ایک بات بتا دوں، جس بچے کی صحت کمزور ہے اس کا ذہن جسم کی صحت کے مسائل سے نمٹنے میں آدھا ذہن تو ادھر مصروف ہے. تو جب ہم ٹھنڈا پانی پیتے ہیں، ٹھنڈا پانی وہ جسم کے اوپر ایک دباؤ لے کر آتا ہے. یعنی ٹھنڈا پانی آسودگی بدن، یعنی بدن کو آسودہ نہیں رہنے دیتا ٹھنڈا پانی. اور عورتوں کے لیے ٹھنڈا پانی تو اور بھی زیادہ مضر ہے، یہ بات میں آپ کو بتا دوں. اگر ہم خواتین کو اس بات پہ قائل کر دیں کہ وہ اپنی زندگی میں سادہ پانی پئیں، بالکل سادہ، تو ان کی زندگی کے بہت سارے مسائل حل ہو جائیں گے، بہت سارے مسائل حل ہو جائیں گے اگر وہ اس کے لیے تیار ہیں. عموماً میں دیکھتا ہوں کہ جس خاتون کے مزاج اور جس خاتون کے بہت سے مسائل کسی بھی حوالے سے نظر آ رہے ہیں، میں باتوں پوچھتا ہوں بھائی یہ بتائیں پانی کیسا پیتے؟ سر میں بہت یخ پانی پیتے ہیں. میں نے کہا اچھا یہ سمجھ آ رہا ہے مجھے، یخ پانی پینے سے بہت سے مسائل، یخ چل پانی، برف کھاتے ہیں، برف پیتے ہیں. اسی طرح مرچ مسالہ تیل، مطلب ان چیزوں سے گریز کریں کیونکہ یہ بڑا غیر فطری ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جس ٹھنڈے پانی کا ہمیں ملتا ہے وہ کسی برتن میں رکھا ہوا پانی جو ٹھنڈا ہو جاتا تھا، جو باہر کی گرمی سے، باہر تو بہت گرمی ہے لیکن اندر کسی مشکیزے میں کسی چیز میں تو وہ پانی ظاہر سے مٹکے میں آج بھی ہمارے سرائی میں جو پانی وہ ٹھیک ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برف ڈال کے یا فریج کا رکھا ہوا تو نہیں پیتے تھے. تو وہ جو ہے وہ ہمارے بدن کے لیے ٹھیک نہیں ہے. تو پانی کس وقت نہیں پیا جائے، اگر آپ ان اصولوں کا خیال رکھیں گے اس کی کارکردگی میں فرق پڑے گا، اس کے مزاج میں اعتدال آئے گا، اس کے اندر بہت سی اور چیزیں بہتر ہوں گی. تو کھانے کے بعد پانی نہیں پیا جائے اور پانی ٹھنڈا نہ پیا جائے. پانی بتا رہے ہیں کہ یہ فوڈ کے بعد 5th پوائنٹ آپ بتا رہے ہیں. یہ سمجھ لیں میں ابھی جو حافظے کے ذیل میں پوائنٹ بتا رہا ہوں یہ 7واں بتا رہا ہوں. یعنی پہلا تھا آکسیجن، دوسرا تھا اسٹریچ بریک، تیسرا تھا اسپورٹس، چوتھا تھا خوراک، پانی کو میں الگ سے بتا رہا ہوں. 5واں تھا وہ چیز جو یاد رکھنے کا اصل حوالہ جس پہ الحمدللہ ہمارے یہاں محنت ہوتی ہے، متن اور اندر سے اس آواز آنے والی آواز. پھر 6ٹھی چیز میں نے کہا معنی اور سماعی. پھر 7واں ہے پانی، کہ پانی جو ہے وہ سادہ، اس پہ ترغیب دیں، جبر نہیں کریں. ایسا نہیں کریں کہ وہ اپنے اختیار کو استعمال کرتے ہوئے سادہ پانی کا خواہاں ہو جائے. وہ مجبوری کی وجہ، دیکھیں جبر سے نا بات بنتی نہیں ہے، جبر نہیں کریں. اچھا پھر ہم آگے آتے ہیں. اگر کسی بچے کو سونے کو جتنا وقت درکار ہے وہ نہیں ملے گا، یا سونا کم ہوگا یا سونا زیادہ ہوگا، تو بھی اس کے حافظے اور اس کے ذہن اور اس کے اعصاب کے، اس کے مزاج کے مسائل پیدا ہوں گے. اچھا بچے کو سونے کے لیے کتنا وقت چاہیے؟ یہ ویری کرتا ہے، یہ ایک نہیں ہے. ہمارے معاشرے میں ایک تصور پایا جاتا ہے کہ 8 گھنٹے نیند چاہیے. ضروری نہیں ہے کہ 8 گھنٹے نیند چاہیے ہو. ایک اصول تو یہ ہے کہ بسیار خوری کے نتیجے میں آپ کی نیند بڑھ جائے گی.
بسیار خور کو 8.5 گھنٹے کی نیند بھی ناکافی لگے گی. وہ لوگ، وہ ہستیاں جو قیام اللیل کیا کرتی تھیں، تہجد میں ہوا کرتی تھیں، ان کو تہجد میں اٹھنے کے لیے نوکیا کے موبائل پہ الارم نہیں لگانا ہوتا تھا، خود ہی آنکھ بیدار ہو جاتی. کیوں بیدار ہو جاتی تھی؟ اس لیے کہ جو حالت شکم جو ہے وہ ان کے ارادوں کو کے راستے میں دیوار نہیں بنتی تھی، وہ ان کو خود مطلب ایک بہت ہی الگ طبیعت، بالکل ایک الگ چیز ہوتی تھی. تو ہمارا جو ہے نا، ہم بسیار خوری کرتے ہیں اور رات کے کھانے کے بعد 30 منٹ کے اندر اندر بستر پہ چلے جاتے ہیں. اس بندے کو فجر بھی اٹھنا بہت بھاری ہوگا، بہت بھاری ہوگا، مشکل معاہدہ کر کے فجر میں اٹھے گا. لیکن اگر آپ سونے سے پہلے کے تھوڑا سا گیپ دے دیں کھانے اور سونے میں، تو آپ کی آنکھ خود بخود کھلے گی. اسی طرح تو ایک چیز بچوں کو یہ بتائیں کہ جو سونے کا وقت ہے وہ اس کا تعین کریں. بعض بچوں کو 7 گھنٹے، بعض بچوں کو 6.5 گھنٹے، بعض بچوں کو 8 گھنٹے کی نیند ان کو ضروری ہوتی ہے. اس کا اصول یہ ہے کہ جتنی نیند کے نتیجے میں فریشنس فیل ہو، پورے دن میں تھکن نہ فیل ہو، اور وہ واقعی صبح اٹھنے کے بعد اپنے آپ کو فریش محسوس کریں، اس کا تعین جو ہے وہ اپنی نیند کو ریکارڈ کر کے، اس کے ٹائم کو نوٹ کر کے، اس کے پیٹرن کو آبزرو کر کے پھر آدمی کر سکتا ہے. لیکن اگر کسی بچے کی نیند درست نہیں ہے تو اس کے حافظے اور اس کی ذہنی کارکردگی متاثر ہوگی. پھر ایک اور چیز جو نیند کے معاملے میں بڑی اہم ہے وہ ہے دوپہر کا قیلولہ. تمام بچوں کو اس بات کی یہ اہتمام کیجیے کہ آپ قیلولہ کروائیں. قیلولہ بھی مطلب رات اگر نیند کا پیٹرن ٹھیک ہو جائے تو قیلولہ خود بخود آپ کی فطرت کا، آپ کی اس کا روٹین کا حصہ بن جائے گا. آپ کہیں گے میں قیلولہ. اور ہمارے یہاں ایک تصور یہ ہے کہ قیلولہ لوگ کھانے کے بعد کرتے ہیں. قیلولے کے لیے کھانا ضروری نہیں ہے، کیونکہ قیلولے کی روایت جہاں سے شروع ہو رہی ہے وہ ایک ہی وقت کھانا کھاتے تھے. 3 وقت کا کھانا تو ان کے نزدیک اسراف تھا. تو ایسا تھوڑی تھا کہ دوپہر کو بریانی کھا کے قیلولہ کر لیں. تو ٹھیک ہے، اگر بریانی کھائیے اس کے بعد قیلولہ کر لیں. تو قیلولہ کھانے سے پہلے بھی ہو سکتا ہے، کھانے کے بعد بھی ہو سکتا ہے، کھانے کے بغیر بھی ہو سکتا ہے. دوسری بات، قیلولے کے لیے سونا ضروری نہیں ہے، اور قیلولہ 14 منٹ سے لے کے 20 منٹ کے درمیان میں کر لینا چاہیے. 14 منٹ، 15 منٹ، زیادہ ٹائم میں 20 منٹ. لیکن قیلولے کے اندر آپ کو ہو سکتا ہے نیند نہ آئے، لیکن آپ ورٹیکل سے ہاریزونٹل ہو گئے، مطلب آپ سیدھے ہو گئے، لیٹ گئے. کہیں بھی جانماز میں نماز پڑھنے کے بعد لیٹ گئے، کہیں اپنے کچھ نہیں تو کم از کم آپ اپنی جس کہیں بیٹھے ہیں ادھر ہی کہیں تھوڑا سا لمبے ہو کر کرسی کے اوپر ہی تھوڑا سا ذرا ایسے. لیکن اس سے ہوتا یہ ہے کہ آپ کو ایک نئی توانائی مل جاتی ہے اور ذہنی کارکردگی بقیہ حصے میں، دن کے بقیہ حصے میں بہت اچھی ہو جاتی ہے. تو جب بچے قیلولہ کریں گے تو ان کی کارکردگی بہت زیادہ بہتر ہوگی، ان کی ذہنی صحت پہ اثر پڑے گا. پھر ایک اور چیز ہے اسٹریس فری انوائرمنٹ، جس کو ہم کہتے ہیں جبر سے گریز کرنے والا ماحول. جبر، دباؤ، کسی بھی کام ان کو یہ محسوس نہ ہو کہ حفظ، یعنی دیکھیں یہ جبری حفظ کا کیس نہ بنے. مطلب اس کو وہ یہ نہ کہیں کہ مطلب انہیں لگے کہ ہاں مطلب میرا شوق میں شامل تھا. ٹھیک ہے، میرے والد کی آرزو تھی، میری والدہ کی تھوڑا مجھ پہ دباؤ تھا، لیکن ٹھیک ہے میں میرا شوق اس میں. جبر جب حد سے زیادہ بڑھ جاتا ہے تو شوق مٹ جاتا ہے. تو ان کو بتائیں بھائی یہ تو آپ اچھا کام کر رہے ہیں، بس اس کو بس تو اسٹریس نہیں ہونا چاہیے، ذہن پہ دباؤ نہیں ہونا چاہیے، اس کو ٹھیک کیا جائے. اور ایک اور چیز جو آخری پوائنٹ ہے وہ یہ کہ ایک چیز کہلاتی ہے، 2 قسم کی غلطیاں ہیں بچوں کی. یہ آخری پوائنٹ ہے بس میرا. غلطیاں جو بچے کرتے ہیں، چاہے وہ ناظرہ کی ہوں چاہے وہ حفظ کی ہوں. ایک سوال یہ ہے کہ بھائی ایک بچے نے ناظرہ ابھی مکمل نہیں کیا، کہ ہم اسے حفظ شروع کر دیں؟ وہ بہت سی جگہوں پہ حفظ شروع ہو جاتا ہے ناظرہ. تو میں نفسیاتی پہلو سے میں اس کا جائزہ میں نے لیا، اس پہ غور کیا. میں صرف ایک تعلیمی نفسیات کے ماہر کی حیثیت سے میں اپنی گزارشات اور اپنے مشاہدات بیان کر رہا ہوں. اگر کسی بچے نے ناظرہ نہیں کیا اور وہ حفظ کرنا چاہتا ہے تو کر سکتا ہے، وہ سن کے کر سکتا ہے. اور جب وہ سن کے حفظ کرے گا تو وہ سنت صحابہ کو تازہ کر دے گا، جن کو دیکھ کے قرآن پڑھنا نہیں آتا تھا. کسی بچے کو جس کو دیکھ کے پڑھنا نہیں آتا، احساس گناہ، احساس شرمندگی یا احساس ندامت میں مبتلا کرنا ایک بہت خراب عمل ہے، بہت ہی غلط عمل ہے. مطلب یہ تو بڑی، کیونکہ
انسان کو کامیاب بنانے والی چیز اس کی نیتوں کا، اس کی آرزوؤں کا، اس کی سوچ کا اچھا ہونا، اس کے ذہن کا ایمانی ساخت پہ ڈھل جانا، یہ ہے اصل چیز. تو ٹھیک ہے وہ سن کے یاد کر سکتا ہے. اسی طرح اب بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ بچے ناظرہ میں غلطی کرتے ہیں یا حفظ میں غلطی کرتے ہیں. تو غلطیاں دو قسم کی ہیں، اب اس کو یہ سمجھ لیجیے. ایک غلطی وہ ہے جس کو غلطی کرتے ہی بچے کو خیال آ جائے کہ یہ میں نے غلط پڑھا. ہوتا ہے نا ایسا، ناظرہ میں غلطی کی یا سبق سنانے میں حفظ میں غلطی کی، اور جیسی غلطی کی فوراً اندر سے، اب وہ جیسی غلطی کرتا ہے تو ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ یاد رکھنے کے جو دو حوالے، بنیادی حوالے جس پہ ہمارے بچوں کا حفظ ہوتا ہے، ایک متن کا حوالہ ہے اور ایک اندر سے آواز، اس کو جو اس نے مشق کیا تو وہ جیسی وہ غلطی کرتا ہے تو دونوں میں سے ایک حوالہ اس کو سمجھ لیں اس کا سامنے بنا ہوگا. مطلب وہ ایک جو ہے نا، وہ اس نے اس کی زور پر غلطی کی، دوسرے ایک دم اس کی مدد کو آیا یا اسی میں اس کو ایک دم ٹوکا، اندر سے آتی ہے بات. ہر وہ غلطی جس کو بچہ ٹھیک کر سکتا ہے اس کو آپ ٹھیک نہیں کیجیے. اور ہر غلطی کے بعد، اچھا ہم یہ چاہتے ہیں کہ بچے کو یہ بتائیں، مطلب اب آگے پڑھتا چلا جائے گا تو کیا کریں. تو ایک ہم نے تجربہ کیا بچوں کے ساتھ کہ ہم ایک نان تھریٹننگ یا نفسیاتی طور پر ایک بہت مثبت انداز میں، ایک خوشگوار انداز میں کیسے اسے، تو اس کا ایک طریقہ ہم نے نکالا کہ جب بچہ پڑھ رہا ہے اور اس نے کچھ غلط پڑھا تو میں بھی ایک طالب علم کی طرح بچوں کے ساتھ بیٹھ کر، ایک طالب علمانہ مشق کہہ لیں، میں استاد نہیں ہوں، میں تو ایک نفسیات کے اوپر میں کام کرتا ہوں، بچوں کی لرننگ کے پیٹرنز آبزرو کرتا ہوں. تو میں نے صرف ایک سمجھنے کے لیے کہ یہ کیسے ہو رہا ہے اور کیا طریقے ہو سکتے ہیں، تو میں نے بچوں کے ساتھ کیا یہ کہ بچے پڑھ رہے ہیں اور انہوں نے غلطی کی تو میں نے ایک آواز نکالی، پھر اس نے دوبارہ ٹرائی کی، اب اس نے صحیح تو ہوتا یہ کہ جیسے میں نے کیا تو اس کو سمجھ میں آیا کہ اچھا میں نے کچھ غلط کیا. اب وہ خود تلاش کرے گا کہ غلطی کہاں ہے، اور اب آپ کو اس بات کا اندازہ ہو جائے گا کہ کیا یہ وہ والی غلطی ہے جس کو وہ خود پہچان سکتا ہے اور اس کی اصلاح، جس غلطی کو وہ خود پہچان لے گا اس کو وہ ٹھیک کر لے گا. جیسے ہی وہ ٹھیک کرے گا گاڑی ٹھیک ہو گئی، چل گئے، کوئی مسئلہ نہیں. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جب وہ بچہ غلطی ٹھیک کرتا ہے تو اس کو اعادے کے لیے 2-3 دفعہ ایک تکرار چاہیے. یعنی اس نے غلطی ٹھیک کر لی لیکن وہ ایک نازک مقام تھا جہاں سے عموماً غلطی کرنے کا خطرہ موجود ہے، عموماً لوگ یہاں غلطی کرتے ہیں. تو آپ نے پہلا کام تو یہ کیا کہ اس کو ذہنی طور پر ڈسٹرب کیے بغیر، اس کو شرمندہ کیے بغیر ایک بہت اچھے انداز سے آپ نے اس کی غلطی کی اصلاح کروا دی. یعنی غلطی اس نے خود ہی اصلاح کی اور غلطی اصلاح ہو گئی ہے، لیکن اب آپ نے اس سے کہا کہ ہم جہاں یہ غلطی ہوگی، غلطی تم خود ہی، میں اس طرح کروں گا تم غلطی خود پکڑو گے. اگر وہ غلطی خود پکڑ سکتا ہے اور غلطی پکڑ کے ٹھیک کر سکتا ہے تو بہت اچھی بات ہے. نہیں پکڑ سکتا، آپ نے 2-3 دفعہ دیکھا نہیں پکڑ سکا، پھر آپ نے غلطی کو ٹھیک کر دیا. اگر غلطی اس نے خود پکڑ کے ٹھیک کی ہے تو اس کے بعد 3 دفعہ آپ اس ٹکڑے کو اس کے ساتھ بولیں، آپ زور سے وہ لفظ بولیں اور وہ پھر آپ کے ساتھ دہرائے، پھر آپ بولیں، پھر دہرائے، پھر آپ بولیں، پھر دہرائے. تو اس سے وہ ایک جو سمجھ لیں وہ کمزوری جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے گی. وہ فقرہ یا پورا ٹکڑا، بعض اوقات وہ پورا ٹکڑا کے ساتھ آپ کو دہرانی پڑتی ہے تاکہ وہ پورا حصہ جو ہے وہ آپ کا ٹھیک ہو جائے. اگر غلطی وہ نہیں پکڑ پایا اور وہ غلطی آپ نے پکڑی ہے، آپ نے اسے موقع دیا، نہیں پکڑ پایا، تو اس غلطی کو آپ بتا دیجئے اور اس کے بعد اس سے پوچھئے کہ بتاؤ کیوں یعنی ڈسکس کریں. یہ نہیں کہ مطلب شرمندہ، ہاں بھائی کیا اس میں یہ کیوں نہیں پکڑ پا رہے تھے، سمجھ میں آیا مسئلہ کیا تھا اس میں، تاکہ وہ اس کو سمجھ لے اس بات کو. دیکھیں جس چیز کو وہ سمجھتا ہے اس کی غلطی وہ خود ہی دور کر سکتا ہے. 80-90% زیادہ تر غلطیاں وہ ہیں جن کو وہ خود درست کر سکتے ہیں. اگر کوئی استاد اس غلطی کو جس کو بچہ درست کر سکتا ہے بچے کو درست نہ کرنے دے اور میں صحیح کر دوں. ایک بچہ بیٹھا ہوا ہے میرے ساتھ پڑھ رہا ہے قرآن اور وہ ایک جگہ اٹکا اور میں نے کہا غلط، یا جو بھی ایک ایسے طریقے سے بتایا جس سے وہ نہیں، کتنے بھلے انداز سے میں اس کی غلطی بتاؤں پہلی بات، اور پھر وہ غلطی جو وہ خود سے درست کر سکتا ہے اس غلطی کو اسی سے درست کرواؤں. لیکن اگر میں نے اس سے درست نہیں کروایا اور میں نے درست کر دی تو ایک چیز کہلاتی ہے
اپنی غلطی کو خود سے یعنی پہچاننے اور پھر غلطی سے دور رہنے کی جو صلاحیت ہے وہ بیدار ہو جائے گی. اگر بالفرض اگر میں کرتا رہا تو یہ غلطی دوبارہ کرے گا, ہر دفعہ غلطی ہوا کرے گی, اور آپ کہیں گے دیکھو کل بھی یہاں سنا رہا تھا اسی جگہ پہ اٹکا تھا, آج بھی اسی جگہ پہ اٹکا, روزانہ اسی جگہ پہ اٹکے گا, کیونکہ وہ اپنی غلطی کو جو خود صحیح کرنے والا کام ہے وہ کرنے دیں ہم. یہ بات سمجھ آ رہی. دوسری بات یہ کہ اگر کسی بچے کی غلطی اس طرح درست کی جائے کہ اس کے لیے باعث شرمندگی ہو جائے, تو اگین پھر ہم کیا کر رہے ہیں کہ چھوٹا آبجیکٹو تو اچیو کر رہے ہیں. آبجیکٹو یہ ہے کہ یہ سورہ پکی کرا دوں, لیکن تعلیم و تربیہ کے وسیع تر مقاصد اور عظیم تر مقاصد تو پامال ہو رہے ہیں. تو بچے کا شرمندہ ہونا جو ہے وہ بہت ہی غلط بات ہے. تو بس ایک بات میں پھر ابھی ایک چیز اور, ایک دفعہ میں ایک مدرسے میں گیا, ایک قاری صاحب سے ملاقات تھی, تو بچے بیٹھے ہوئے تھے اور ایک بچے نے کوئی بات کی اور قاری صاحب کے پاس, قاری صاحب کان میں کچھ کہا, میں تھوڑے فاصلے پہ تھا, قاری صاحب نے کہا بیٹھ جاؤ. پھر تھوڑی دیر کے بعد دوبارہ آیا بچہ, پھر اس نے کچھ کہا, قاری صاحب نے کہا بیٹھ جاؤ. تھوڑی دیر بعد پھر اٹھا اور عجیب سی پوزیشن میں قاری صاحب کو بار بار مطلب کچھ کہتا ہے, قاری صاحب اچھا جاؤ. بعد میں مجھے اندازہ ہوا یہ کہیں شاید واش روم جانا چاہ رہا تھا, کیا کرنا چاہ رہا تھا. جب وہ باہر چلا گیا تو قاری صاحب نے اس بچے کے بارے میں باقی بچوں سے ایک دو باتیں کی, مطلب اس کے بارے میں اس کی شان میں, شان سے مراد اس کی برائی میں کہہ لیں, اس کے یعنی ایسا تذکرہ کیا کہ دیکھو یہ تو ایسا کرتا ہے ویسا کرتا ہے. پھر کلاس ختم ہو گئی, بچوں کی چھٹی ہو گئی, پھر میرا قاری صاحب کے ساتھ میٹنگ ہوئی. میں نے قاری صاحب سے یہ پوچھا, میں نے کہا یہ بتائیے کیا کسی بچے کی غیبت کرنا جائز ہے؟ قاری صاحب نے کہا کیا؟ پھر میں نے ان سے پوچھا, چلیں یہ وہ انہیں سوال نہیں سمجھا. میں نے کہا یہ بتائیں کسی بچے کی غیبت ممکن ہے؟ کیا ممکن ہے کہ ہم کسی بچے کی غیبت کریں, اس کا یعنی ممکن ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں ممکن تو ہے. میں نے کہا اس کی کیا شکل ہوگی؟ اور پھر خیر میری تھوڑا سا دوستی تھی تو میں نے ان کو کسی طریقے سے اپنی بات پہنچا دی, لیکن جو اہم بات تھی وہ یہ کہ بھائی غیبت تو بچے کی بھی ہو سکتی ہے. اور غیبت کیا ہے, مطلب ہم اس کا تذکرہ اس طرح کریں کہ اگر وہ سنتا تو اسے ناگوار ہوتا. تو بعض لوگ کہتے ہیں میں تو اس کے سامنے بھی کر سکتا ہوں. تو میں نے کہا تم دو طرح کے گناہ کرتے ہو, سامنے دل آزاری والا گناہ کرتے ہو, پیچھے غیبت والا گناہ کرتے ہو, دونوں ہی غلط ہیں. مطلب سامنے کرتے ہو تو بھی غلط بات کرتے ہو, اس کی دل آزاری کرتے ہو, پیچھے کرتے ہو تو غیبت ہوتی ہے, سامنے کرتے ہو تو دل آزاری ہوتی ہے. تو ہمارا جو زبان ہے اور ہمارا جو مزاج ہے بعض اوقات چھوٹے ہدف کو تو اچیو کروا لیتے ہیں ہم, لیکن بڑے مقاصد جو تربیہ کے ہیں وہ پیچھے رہ جاتے ہیں کیونکہ ہم نفسیات کے جو باقی تقاضے ہیں ان کو نبھا نہیں پا رہے ہوتے. تو یہ چند موٹی موٹی گزارشات تھیں جو میں نے کی. مجھے ایک واقعہ اور یاد آ رہا ہے, یہ سعودی عرب کے امام ہیں, یہ اس کے کعبے کے شیخ عبد الرحمن سدیس ماشاء اللہ, انہوں نے ایک واقعہ ایک دفعہ بیان کیا. انہوں نے کہا کہ میں بہت چھوٹا تھا, عبد الرحمن سدیس صاحب نے اپنا واقعہ بیان کیا کہ میں بہت چھوٹا تھا اور میرے گھر میں والدہ نے بہت سے مہمانوں کو دعوت پہ بلایا ہوا تھا, اور ہمارے ہاں جو دعوت ہوتی تھی عربوں میں ایک تواضع کا بڑا وہ ہے کہ بہت اہتمام کرتے ہیں, بہت ساری چیزیں بناتے ہیں, بہت مہمان کی خدمت کو اس کا بڑا سعادت سمجھتے ہیں. تو انہوں نے بہت پورے دن لگا کے پتہ نہیں کتنے کھانے بنائے اور کیا, اور ٹھیک ٹھاک ان کو جو ہے نا, تو مہمانوں کو جب سارے کھانے وانے دسترخوان پہ لگا دیے اور بہت اس کے لیے محنت کی, اور خاص انہوں نے تو ان کو کہا, میں بچہ تھا, مجھ سے میری ماں نے کہا کہ جاؤ اب مہمانوں کو کہو کہ آ جائیں اندر اور کھانا لگ گیا ہے, اور یا بلکہ نہیں, ماں نے کہا کہ میں اب جاتی ہوں اور مہمانوں کو لے کر آتی ہوں کہ وہ کھانے پہ بیٹھیں, جو بھی خواتین ہیں جو بھی. تو کہنے لگے ماں عورتوں کو سب کو بلانے گئی, اور میں نے کیا کیا کہ ادھر ہمارے گھر میں چھوٹے چھوٹے پودوں کے گملے تھے یا کوئی پودے لگے ہوئے تھے, تو کھانا تو لگا ہوا تھا بہت اچھا, اور میں نے دیکھا کہ وہ پودوں میں جو گملے میں پودے نہیں لگے ہوتے, مجھے خیال آیا, میں نے اپنے ہاتھوں میں پودوں والی مٹی بھری اور جتنے بھی کھانے لگے ہوئے تھے اس کے اوپر ڈال دی, اور ماں باہر گئی ہے ابھی انہیں بلانے کے لیے, اور میں نے سارے جتنے بھی کھانے تھے اس سب کے اوپر مٹی ہاتھوں سے بھر بھر کے میں نے ڈال دی. اور ماں جب انہیں اندر آئی دیکھنے کے لیے کہ اچھا اب میں انہیں لے کر آ رہی ہوں, اور جیسی وہ
تو انہوں نے دیکھا کہ میں نے یہ کام کر دیا. تو میری ماں نے اس وقت مجھے مطلب ایک ریاکشن جو تھا نا ماں کا, وہ جملہ انہوں نے کہا کہ میری ماں نے مجھے کہا بہت غصے میں, خدا تجھے کعبے کا امام بنائے. یہ واقعہ انہوں نے سنایا. انہوں نے کہا کہ ہمارا جو مزاج ہے نا, ہم پتہ نہیں کیا کیا اپنے بچوں کو کہہ دیتے ہیں, کیا کیا ہم بچوں سے کس طرح ریاکٹ کرتے ہیں, اور جو جملے ہم انہیں کہتے ہیں, آپ کو پتہ ہے بہت سے بچوں کی اور بہت سے انسانوں کی پرواز کسی ایک یا دو جملے جو انہوں نے اپنی ماں سے یا اپنے باپ سے یا اپنے استاد سے سنے ہیں نا, یا تو اس کی وجہ سے پرواز پست ہے یا اس کی وجہ سے پرواز بلند ہے. بات سمجھ آئی؟ پرواز جو ہے نا پرواز ہمارے جو کلمہ ہے, ہم نے اس کو جو جملہ کہا. یہ ایک آدمی ہے, یہ گورا ہے, گورے کی کتاب ہے, ایک انگریز ہے, اس نے ایک کتاب لکھی, اس کا نام ہے کیوریس مائنڈز. اس میں اس نے دنیا کے 27 بڑے جو نوبل پرائز اور بہت دنیا کے بڑے بڑے سائنسدان اور بڑے بڑے دانشوروں کے اس نے انٹرویو کیے, اور اس کو اس نے شائع کیا کتاب میں. یہ کوئی 7-8 سال پہلے کتاب شائع ہوئی. اس نے ایک عجیب واقعہ لکھا. اس نے کہا کہ آج کے دور کے چند بڑے لوگوں سے اس نے انٹرویو کیا, اور اس نے اس میں پوچھا کہ آپ اتنے بڑے آدمی کیسے بنے. تو اس نے کہا کہ دنیا کا بہت بڑا نوبل پرائز ونر اور دنیا کا بہت بڑا آدمی شمار ہوتا ہے. میں نے اس سے سوال کیا تو اس نے مجھے اس کا عجیب جواب دیا. اس نے کہا کہ جب میں 6 سال کا تھا, اس آدمی نے کہا, اس سے انٹرویو لینے پہنچا, اس کو کتاب میں اس پورا واقعے کو لکھا. اس نے کہا جب میں اس سے انٹرویو لینے پوچھا اور میں نے کہا کہ وہ کیا ہوا, تو اس نے کہا کہ جب میں, اس سائنسدان نے بتایا, جب میں 6 سال کا تھا تو مجھے ایک آدمی ملا, اور اس آدمی نے مجھے ایک جملہ کہا, ایک بات کہی. اگر وہ بات میں نہ سنتا 6 سال کی عمر میں, تو آج میں وہ نہ ہوتا اور میں یہ سائنسدان اتنا بڑا نہ بنتا. تو میری ساری کامیابی کے پیچھے وہ 6 سال کی عمر میں جو میں نے جملہ سنا نا, وہ تھا. تو اب وہ اور متجسس ہوا جو انٹرویو جو کتاب لے کر. اس نے کہا اچھا کون آدمی, کیا بات کہی. اس نے کہا جب میں 6 سال کا تھا تو مجھے ایک آدمی ملا, اور اس نے مجھے یہ جملہ کہا, تم سوال بہت اچھے کرتے ہو, ضرور تم بڑے ہو کر کوئی بڑے سائنسدان بنو. اگر یہ جملہ 6 سال کی عمر میں نہ سنتا تو آج میں وہ نہ بن سکتا جو میں بنا. تو جو جملہ ہے نا کلمہ, جیسے میں شیخ عبد الرحمن سدیس کا میں نے واقعہ سنایا کہ ان کی اماں نے ان کو کیا, تو مثبت توقعات جو ہیں اس میں ایک معجزاتی صفت ہوتی ہے, اور مثبت توقعات جتنی خوبصورتی سے دعائیہ کلمات میں ادا ہو سکتی ہیں, کیونکہ مثبت آپ اپنے اولاد سے, اپنے طلباء سے مثبت توقعات وابستہ کر رہے ہیں, اس کا اظہار کر رہے ہیں. مثبت توقعات اپنی معجزاتی صفت جو ہے اس کے ساتھ اس بچے کے مزاج, شعور اور اس کی شخصیت پہ اثر انداز ہو رہی ہیں, اور دعائیہ کلمات بن جانے کی نظر میں تائید الہی, نصرت الہی بھی شامل حال ہو رہی ہیں. آپ سوچئے کتنی خوبصورت یعنی ترکیب بن جاتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں اپنی اولادوں کے لیے, اپنے بچوں کے لیے دعائیں کیجئے بھی اور دعائیں کہیے بھی. مطلب دعائیں دیجئے بھی اور دعائیں کیجئے بھی. مطلب ایک ہم بعض اوقات ہم بچوں کے لیے دعائیں کبھی کرنے میں کمی کر دیتے ہیں, کبھی دینے میں کمی کر دیتے ہیں. مطلب ہم یعنی اگر یہ تولا جائے کہ ساری زندگی اس نے آپ کی زبان سے جو الفاظ اپنے لیے سنے ہیں اس میں دعائیہ کلمات کتنے تھے, مثبت توقعات کے اظہار والے کلمات کتنے تھے, اور سرزنش اور شرمندہ کرنے اور ندامت میں مبتلا کرنے والے کلمات کتنے تھے, تو کس کا وزن زیادہ. ہاں مطلب کلمات کی انتہائی کمی ہے. موسٹ آف دیم آر ٹیچرز ہیں. تو توصیفی, سوری میں کٹ کر رہا ہوں یہاں پہ. حفظ کی کوشش کے بعد 10ویں جماعت میں جب میں گیا تو آئی واز اے لاسٹ حافظ اینڈ آئی ایم لاسٹ ہیومن بینگ, اور بڑا ایلینیٹڈ میں فیل کرتا تھا. تو جو آپ نے بتایا اسی طرح سے انٹرسٹنگ میرے ساتھ ہے کہ 10ویں جماعت میں جب میں نے 2-3 مہینے کوشش کی اور میں نہیں couldn't grab that level, تو اور اچھا پوش اسکول تھا وہ مردان کا, تو معاشرت علوم کے ٹیچر کے ایک آصف ویری گڈ, اور تھا کیا معاشرت علوم میں کل کوسچنز ہوں گے اس ٹاپک پہ.
میں نے وہ رات کو بائی دا وے ویسے ہی سوتے ہوئے لیٹتے ہوئے سونے سے پہلے دیکھ لیا, اور اس ٹاپک پہ اگلے دن جب جوابات کا مرحلہ شروع ہوا اور کوئز شروع ہوا تو میں نے اس میں 2-4 لائن اچھے بول دیے, اور تھینکس ٹو ہم, میں آج تک ان کے لیے نماز میں دعا کرتا ہوں, انہوں نے صرف اتنا کہا آصف ویری گڈ, اور کلیپ ہوئی, اور اس کے بعد یقین کریں کہ میری پوزیشن بہتر ہونا شروع سبحان اللہ. اور میں ایک بیکار اسٹوڈنٹ سے میڈیوکر ہو گیا. سبحان اللہ. تو آپ سوچئے کہ جو صدقہ جاریہ ہمارے خوبصورت کلمات کی ادائیگی سے ہمارا مقدر بن سکتا ہے, ہم اتنے بڑے اجر بیش بہا سے محرومی کا انتظام نہ کریں اور ہمارے کوئی ایسے تکلیف دہ کلمات سے گناہ جاریہ کے اسباب نہ ہوں, بلکہ ہم یہ سمجھ لیں کہ ہمارے کلمات جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ ان کے اندر کلام میں بڑی تاثیر ہوتی ہے, اور سب سے زیادہ تاثیر خالق کے کلام میں ہے, اس کے بعد مخلوق کے کلام میں بھی تاثیر ہوتی ہے. مخلوق کے کلام صدقے دل سے نکلے تاثیر ہے, تو کلام میں بڑی تاثیر ہے, نظر میں بھی تاثیر ہے, کلام میں بھی تاثیر ہے. ہم دیکھیں بھی پسندیدگی کی نظر سے, ستائش کی نظر سے, امید کی نظر سے, اور ایک خوبصورت نظر سے, اور بولیں بھی اچھی. تو یہ بڑا, تو میں اکثر یہ دعا کرتا ہوں رب کریم ہمیں ویسا کر دے, ویسا بنا دے جیسا تعلیم و تربیہ کے لیے ہمیں ہونا چاہیے. ہم تربیہ جو کرتے ہیں وہ صلاحیت کے زور سے نہیں کرتے, بلکہ اپنے ہونے کے زور سے کرتے ہیں. اگر ہم یہ کہتے مطلب ٹھیک ہے صلاحیت تو بہت چھوٹی چیز ہے, رب کریم ہمیں تعلیم و تربیہ کی صلاحیت سے نواز دے. تعلیم و تربیہ صلاحیت کے زور سے تو ہوتی نہیں ہے, تعلیم و تربیت تو وجود کے زور سے ہوتی ہے, پورے کے پورے مکمل, یعنی اس میں پورا کا پورا انسان شامل ہوتا ہے. تو رب کریم ہمیں ویسا بنا دے جیسا تعلیم و تربیہ کے لیے ہمیں ہونا چاہیے, اور ہم وہ تقاضے نبھا سکیں. آپ کا کوئی سوال تھا, آپ کچھ کہہ رہے تھے. آپ جو غلطی کے بارے میں کہہ رہے تھے کہ تعلیم کروانا چاہیے, تو ہم جو ہے غلطی یاد کروانے کے لیے اس کے نشاندہی کے لیے نشان لگا دیتے ہیں. یہ نشان لگانا کیسے ہے؟ ہاں بالکل صحیح, اچھا یہ کمزور مقامات پہ جب نشان لگا لیتے ہیں تو اگلی دفعہ مشق میں اس کی پریکٹس کرتے ہیں, اچھا کرتے ہیں. بالکل. اور اگر دیکھیے کوئی غلطی بار بار ہو رہی ہو تو اس کا بھی ایک طریقہ ہے, اس کے لیے میموری کی ایک مشق ہے. وہ یہ ہے کہ آپ اس کی کچھ ٹیکنیکس ہیں, حافظے کی کچھ ٹیکنیکس ہیں. یا آج تو چونکہ موقع کم تھا, لیکن بعض اوقات بالفرض اس مقام پہ ہمیشہ پھنستا ہے, ہمیشہ اس مقام پہ. تو اس کی کچھ ٹیکنیکس ہیں جو حافظے پہ جن لوگوں نے ریسرچ کی ہے, تو وہ کرتے یہ ہیں, ایک چیز کہلاتی ہے کہ اس جگہ پر ڈسکس کر کے ادھر ایک ایسا یونیک, ایسا منفرد سا کوئی پہلو ادھر نمایاں کر دیں, اس کے لفظ میں, اس کے معنی میں, جو اس کے اندر موجود بھی ہو, اور وہ یاد رکھنے کے لیے ایک یاد رکھ سکنے کے لیے کوئی اضافی حوالہ پیدا کر دیں, کیونکہ یاد رکھ سکنے کے لیے جو مروجہ حوالہ ہے وہ ناکافی ہو رہا ہے اس مقام پر. یہ اصول ہے. اس کی شکل کیا ہوتی ہے, اس کی پھر کچھ ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں. لیکن یہ میں نے بہت ہی کوشش کر کے اختصار کے ساتھ اس کو, تاکہ یہ گفتگو ہماری سمٹ بھی سکے. تو اللہ تعالیٰ آپ کو اجر دے, اور دعاؤں کی درخواست ہے اللہ تعالیٰ جو ہماری نسل نو کو اس مقصد کے لیے, جس مقصد کے لیے رب کریم نے انسان کو پیدا کیا ہے اور ہم سب کو پیدا کیا ہے, دنیا میں بھیجا ہے, اللہ تعالیٰ ہمیں اس مقصد کے لیے زندگی گزارنے والا بنائے. جو آپ نے ساری بات ہے, اس سے کہ بچہ ہمارے پاس چل رہا ہے, 2-3 سال ہو گئے, اور اس کا 10-12 بار انسٹینٹ ہو گئے, کسی سے کچے چلے آ رہے ہیں. تو ظاہر وجہ کرنا ہے کہ یا تو اس کے گھر کا ماحول صحیح نہیں ہوگا, یا یہ کھانے پینے کا نظام درست نہیں ہوگا, جس کی وجہ سے اس کا جو ہے حافظہ متاثر ہے. تو اب ہم والدین سے بات کریں, والدین کو ہم سمجھائیں گھر کے ماحول کے بارے میں, وہ والدین آ نہیں رہے اس میں. بچہ مستقبل ہمارے پاس چھوڑا ہوا ہے کہ اس کو آپ رکھیں, پڑھائیں. جی بالکل, والدین کو تو بلانا چاہیے, اور اپنے ادارے میں بھی نا جو 2-3 چیزیں ہیں, یعنی گھر میں تو اس کے امکانات یہ ہیں کہ خوراک ہے, معمول ہے, ماحول ہے. اچھا ہمارے پاس یہ ہے کہ ہمارے پاس جبر ہے, ہم سے خوف ہے, ہمارے کلمات جو ہم کہہ رہے ہیں وہ توصیفی کلمات یا دعائیہ یا مثبت توقعات والے نہیں ہیں, بلکہ منفی انداز میں, یا پھر ہم نے رفتار کا جبر اس پہ ڈالا ہوا ہے, یا کوئی اور ایسا ہمارا اعتماد والا تعلق نہیں ہے, یا معمولات میں کھیل نہیں ہے, یا وہ جو بریکس اسے چاہیے وہ بریکس اگر نہیں مل رہی, ذہنی طور پر دباؤ کا شکار ہے, اندرونی طور پر جسم میں کوئی, یعنی اصل میں بات یہ, اس وقت بہت سی عوارض ایسے پیدا ہوئے ہیں جو نفسیاتی دباؤ کے نتیجے میں پیدا ہو رہے ہیں. مثال کے طور پر میں ایک بات بتاؤں آپ کو, اسکولوں میں پڑھنے والے طلبہ میں بھی یہ بیماری عام ہو رہی ہے,
اور ویسے بھی شہر میں یہ بیماری عام ہو رہی ہے. 8 سے 30 سال پہلے اس بیماری کے بہت کم مریض تھے اور اس وقت ہیں. وہ کہلاتی ہے اریٹیٹڈ باول سنڈروم, IBS. اتنی بڑی تعداد میں اس وقت عام ہے, آپ سوچ نہیں سکتے اس کو. یعنی میں ایسے اسکولوں کو جانتا ہوں جس میں بڑی تعداد میں طلبہ, اور اس اسکولوں کے حفظ پروگرام کے اندر بھی اور اس اسکولوں کے ویسے بھی, مطلب عام, مطلب اتنا دباؤ ہے ان کے اوپر اور اتنا وہ کانپتے رہتے ہیں, یعنی گھبراہٹ میں ہیں, پریشانی میں ہیں, عجیب. تو اس سے نکلنے کی ضرورت ہے. تو بعض اوقات کیا ہوتا ہے, جو کھیل ہے, فٹ بال کھیلی اس نے, تو گھبراہٹ نے جو مزاج اور طبیعت پر ایک حملہ کیا ہوا ہے اور اس کو شل کیا ہوا ہے نا, کھیل سے وہ تھوڑا سا وقتی طور پر ذرا سا ریلیف مل جاتا ہے. پھر ہمیں اپنے مزاج اور اس کو ٹھیک کرنا چاہیے. والدین کو تو شامل کرنا چاہیے. والدین, میں یہ سمجھتا ہوں تعلیم و تربیہ کے بڑے مقاصد والدین کو انوالو کیے بغیر بہت دشوار ہے ان کو ٹھیک کرنا. اس موجودہ تناظر میں جہاں ابھی جو آج کل کے حالات ہیں, اس میں یا تو ہم ایسی بستی میں ہوتے, ایسی کمیونٹی ہوتی ہے جس میں ایک چھوٹی سی بستی ہوتی ہے, اس میں ٹھیک ہے ہم بھی اس بستی کا حصہ ہوتے. یہ ہمارے جو شہر ہیں یہ تو بڑے جدید قسم کے شہر ہیں نا, اس میں تو پوری بستی تعلیم و تربیہ کے لیے سازگار ماحول نہیں دیتی, سب ٹوٹا ہوا ہے سارا سسٹم. تو بہرحال آپ کوئی اور سوال اگر. جی سر, وہ کیا وجوہات اور عوامل ہیں کہ فی زمانے کی برینو انسانی کی نئی نسل میں ہم تعلیم و تربیت کے اس اعلیٰ مقام کو حاصل نہیں کر پاتے, قرآن کریم کے الفاظ کے اعتبار سے بھی اور اس کے معنی اور وجود کے تاثر کے اعتبار سے بھی. حالانکہ ہم اس کے لیے ورک شاپس اور ریسرچ تمام چیزیں ہم بروئے کار لاتے ہیں, لیکن اس کے برعکس آپ پیچھے ماضی بعید قریب میں چلے جائیں کہ ان زمانے میں یہ چیزیں نہیں تھیں. میری اس میں جو بہت ہی ایک طالب علمانہ جو میرا مشاہدہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے نیت کی اصلاح کو بڑے ہدف کے طور پر ابھی ٹارگٹ نہیں کیا, اور ہم نے نیت کے بگاڑ کا جو سد باب ہے وہ ابھی ٹھیک طریقے سے نہیں کر پائے, جس کی وجہ سے مسائل مجھے لگتا ہے کہ بہت زیادہ, مطلب ہم ایک ہمارا مسئلہ یہ ہے. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ہم کامیابی کو عصری پیمانے پہ تولتے ہیں. عصری پیمانے میں کامیابی صرف اس صورت میں ہوتی ہے جب رزلٹ آ جائے. دین کے پیراڈائم میں کامیابی کوشش اور نیتوں کی درستگی کے ساتھ بھی کامیابی ہوتی ہے. یعنی وہ صحابی جنہوں نے ایک پیالہ کھجور دی اور وہ صحابی جنہوں نے بہت بڑا رقم دے دی, تو نیت کی وجہ سے وہ ایک پیالہ کھجور پورے مال پر بھاری ہے. تو یہ اچھا, عصری پیمانے میں چونکہ مقدار کی اہمیت ہوتی ہے, رزلٹ کی اہمیت ہوتی ہے, نتائج کی اہمیت ہوتی ہے, تو عام آدمی نتائج کے نہ پانے کے نتیجے میں مایوسی کا شکار ہونا شروع ہو جاتا ہے اسے. تو اصل میں تو ہم صرف کوشش کے مکلف ہیں, نیتوں کے ٹھیک رکھنے کے مکلف ہیں, اور اللہ تعالیٰ سے پر امید رہنے کے. ایمان کی ساخت پر, یعنی اگر ہمارا ذہن ایمانی اصول پہ ڈھلا ہو, ایمانیات پہ ڈھلا ہو, تو ہم نا امید ہونا ہمارے لیے دشوار ہو جائے گا. یعنی جب اگر مسلمان کے لیے نا امید ہونا آسان ہو گیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ذہن درست ایمانی ساخت پر نہیں ڈھلا ہوا.